جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ العظیم۔ جی آواز کلیئر ہے میری سب کو؟ جی سر بالکل کلیئر ہے۔ جی سلائڈز بھی شو ہو رہی ہیں سب کو؟ سلائڈز شو ہو رہی ہیں پلیز سب کو؟ یس سر ہو رہی ہے۔ جی تھینک یو۔ جی کل ہم بات کر رہے تھے لیڈرشپ کی کوالٹیز کی یہاں سے ہماری کلاس جو ہے وہ سر آپ اسٹارٹ کی ہوئی تھی۔ آواز بہت دور سے آ رہی ہے۔ اب اب ٹھیک ہے۔ چلیں ٹھیک ہے، تھینک یو۔ جی لیڈرشپ کی کوالٹیز کی ہم بات کر رہے تھے، آئی تھنک ہم پیشن کے اوپر تھے، ویژن اور ایمبیشن شاید ہم نے کر لیا تھا، اور پیشن سٹارٹ کرنے والا تھا میں کہ میرا لیپ ٹاپ جو ہے وہ ڈسکنیکٹ ہوا تھا۔ تو ویژن، یہ کچھ بیسک کوالٹیز ہیں لیڈر کی۔ تو یہ آپ کے جو انٹرویو کویسچنز ہیں ان میں دو کویسچن ہیں، ایک جو لیڈر ہے وہ کون ہوتا ہے، ہو از لیڈر یا واٹ از لیڈرشپ، اور اس کے ساتھ ساتھ کوالٹیز آف گڈ لیڈر، تو ایک اچھے لیڈر کی جو کوالٹیز ہیں آپ ان میں سے کوئی 4-5 جو ہے وہ بتا سکتے ہیں۔ ویژن کی بات ہم نے کی، ایمبیشن کی، اس کے بعد پیشن ہے۔ پیشن از واٹ موٹیویٹ اس ٹو ڈو، یعنی یہ بیسیکلی ہمارے جو موٹیویشن ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کے اندر، جو اس کو ارج کرتی ہے، جو اس کو کسی بھی کام کرنے کے لیے اکساتی ہے، وہ اس کا پیشن ہوتا ہے۔ از what motivate us to do the things we love is that strong desire that allow us to create something extraordinary۔ یہ وہ strong desire ہوتی ہے، strong motivation ہوتی ہے جو کہ ہمیں کیا کرتی ہے، کچھ ایکسٹرا آرڈینری، کچھ غیر معمولی کرنے کے لیے ہمیں اکساتی ہے۔ اس کے بعد ہوتی ہے مشن۔ مشن کہتے ہیں ہمارا جو ایک ایکٹ ہوتا ہے، یعنی ہم نے ایک ٹارگٹ سیٹ کیا، اس ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے ہم جو اسٹیپس لیتے ہیں، یہ ہمارا کیا کہلاتا ہے، اسٹیپ وائز جو پروسیس ہوتا ہے اپنے ٹارگٹ کی اچیومنٹ کے لیے یا اس ٹارگٹ تک پہنچنے کے لیے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، اس کو ہم مشن کہتے ہیں۔ یہ کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز تھیں جو کہ کنفیوز کرتی تھیں اسٹوڈنٹس کو، تو میں نے ان کو اکٹھا کیا ہوا ہے، ویژن، ایمبیشن، پیشن، مشن۔ ویژن جو ہے وہ فیوچر پلاننگ کو کہتے ہیں، یعنی آپ فیوچر میں کہاں تک جانا چاہتے ہیں، یہ آپ کی پلاننگ ہوتی ہے، فیوچر پلاننگ، یعنی آپ کیا کرتے ہیں، اپنے فیوچر کو پلان کرتے ہیں امیجینیشن سے، وزڈم سے، تھنکنگ سے۔ ایمبیشن کس کو کہتے ہیں، ایمبیشن آپ کی جو ہے وہ ڈیزائر ہوتی ہے، ڈیزائر یا ڈٹرمنیشن ہوتی ہے۔ ایک لیڈر جو ہے وہ ڈٹرمائنڈ ہوتا ہے، ایمبیشیس ہوتا ہے، کب ہوگا، جب اس کی اسٹرانگ ایک ڈیزائر ہوگی کہ میں نے جو ہے وہ کامیاب ہونا ہے۔ تو کامیاب ہونے کے لیے اس کی جو اسٹرانگ ڈٹرمنیشن یا ڈیزائر ہوتی ہے، اس کو ہم کیا کہتے ہیں، ایمبیشن کہتے ہیں۔ اور پیشن کس کو کہتے ہیں، پیشن اس موٹیویشن کو کہتے ہیں جو کہ ہمارے اندر سے ڈیولپ ہوتی ہے کسی بھی کام کو پورا کرنے کے لیے یا کسی بھی ٹاسک، ایکسٹرا آرڈینری ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے۔ اور مشن جو ہے، مشن ایکٹ ایز اے گائیڈ ٹو ڈیسیجن میکنگ فار آل لیولز آف مینجمنٹ۔ یہ ہمارے لیے ایک گائیڈ ہوتا ہے کہ ہم اسٹیپ وائز جو بھی ہمارے ہم پلاننگ کرتے ہیں، اور اس میں اسٹیپ وائز جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، پھر یہ کریں گے، یہ ہمارا مشن ہوتا ہے۔ اس کے بعد انٹر پرسنل رول، ڈیسیجنل رول، اور کریٹیوٹی اینڈ انوویشن، یہ بھی جو ہے وہ لیڈرشپ کی کوالٹیز ہیں۔ اگر آپ سے پوچھا جائے کہ لیڈر کی جو ہے 3 امپورٹنٹ جو ہے وہ کوالٹیز کون سی ہوتی ہیں، تو آپ بتا سکتے ہیں کہ انٹر پرسنل ریلیشن شپ یا انٹر پرسنل رول اس کا، دوسرا ڈیسیجنل رول، اور تیسرا اس کا جو ہے وہ انفارمیشنل رول، جو کل ہم نے ہنری مٹسبرگ کا پڑھا تھا۔ اگر آپ سے اس سوال اسپیسیفکلی پوچھا جائے کہ 3 کوالٹیز کون سی ہوتی ہیں لیڈرشپ کی، تو آپ وہی بتا سکتے ہیں جو کل ہم نے یہ پڑھی تھی، ہنری مٹسبرگ نے جو دی تھی 3 کوالٹیز یہ والی۔ اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے کہ مینجمنٹ کی یا مینیجر کی 3 امپورٹنٹ سکلز کون سی ہیں، یا 3 امپورٹنٹ لیڈر کی 3 امپورٹنٹ سکلز کون سی ہیں، تو بھی آپ ٹیکنیکل، ہیومن اینڈ کنسیپچول یہ بتا سکتے ہیں۔
جی اس کے بعد اس میں ہم کافی ساری چیزیں اسکپ کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے ایسے ہی اسکپ کر دینی ہے. مجھے یہ امپورٹنٹ جو لگ رہی ہیں چیزیں صرف میں وہی کرا رہا ہوں, کیونکہ یہ لیکچر کے جو انٹرویو ہوتا ہے اس میں مینجمنٹ کے چیپٹر سے اتنی زیادہ چیزیں نہیں آتی. اس میں ٹیچنگ میتھڈولوجی سے ریلیٹڈ, کلاس روم پرابلم یا سچویشن سے ریلیٹڈ, ریسرچ سے ریلیٹڈ اور کسی حد تک سائیکالوجی سے ریلیٹڈ اور اسیسمنٹ سے ریلیٹڈ, یہ ایریاز جو ہے وہ زیادہ کور ہوتی ہیں. اب اس کے بعد لیڈرشپ کی کوالٹیز کے بعد ایک ہوتی ہے مشن سٹیٹمنٹ. مشن سٹیٹمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ جیسے اوپر ہم نے بات کی ہے مشن کہتے کس کو ہے. مشن جو ہے ہم نے کہا کہ یہ ایک ایکٹ ہے یا ایک گائیڈ ہے ہمارے لیے کہ ہم نے اپنا جو ٹاسک ہے, اپنا ٹارگٹ یا سکسیس کیسے اچیو کرنی ہے. اب مشن سٹیٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ مشن سٹیٹمنٹ اس سٹیٹمنٹ کو کہتے ہیں کہ یہ جو آرگنائزیشن ہماری جو اسکول, کالج, یونیورسٹی یا ہماری کوئی بھی کمپنی ہے ایگزسٹ کر رہی ہے, اس کی ایگزسٹنس کی وجہ کیا ہے, مقصد کیا ہے. تو آبجیکٹیو جو ہوتا ہے کسی بھی آرگنائزیشن کی ایگزسٹنس کا یا اس کی جو آؤٹ پٹ ہوتی ہے اس کا, اس مشن سٹیٹمنٹ میں وہ بتایا جاتا ہے. جیسے اکثر اسکولوں کے باہر لکھا ہوتا ہے انٹر ٹو لرن, آؤٹ ٹو سرو. اب یہ اس کی مشن سٹیٹمنٹ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ آئیں یہاں ایڈمیشن لیں, لرن کریں, سیکھیں اور باہر جا کے خدمت کریں. یہ اسی طرح ہر ادارے کی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہوتی ہے کہ وہ کیوں ایگزسٹ کر رہا ہے. از اے شارٹ سٹیٹمنٹ آف وائی این آرگنائزیشن ایگزسٹ, what is its overall goal, identifying the goal of its operation, what kind of product or services it provides, provision of quality education. For example, مشن سٹیٹمنٹ ہمارے ہر اسکول کا, کالج یا یونیورسٹی کی ایک مشن سٹیٹمنٹ ہو سکتی ہے, وہ ہے کوالٹی ایجوکیشن, پروویژن آف کوالٹی ایجوکیشن. جی اس کے بعد ہے پاورز آف اے لیڈر. اب جیسے پہلے میں نے آپ سے بات کی, اگر اسپیسیفکلی پوچھا جائے کہ لیڈر کی کوئی 3 جو ہے آپ پاورز بتا دیں تو آپ وہ بتا سکتے ہیں, وہی والی جو مینیجر کی ہیں. اسی طرح اگر آپ سے پوچھا جائے 3 سکلز بتائیں تب بھی آپ بتا سکتے ہیں. اور اگر آپ سے پوچھا جائے 5 پاورز کون سی ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کے پاس, فرینچ اینڈ ریون نے 5 پاورز آئیڈینٹیفائی کی کہ کسی بھی لیڈر کے پاس یہ اختیارات یا پاور ہوتی ہے. سب سے پہلے کہتے ہیں لیجیٹیمیٹ. لیجیٹیمیٹ کہتے ہیں لیگل پاور کو, ایک سربراہ کو, ایک ہیڈ کو, ایک لیڈر کو جو اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہے, جس نے اس کو اپوائنٹ کیا ہے, ہائر کیا ہے, وہ اس کو اختیارات, کچھ اختیارات دیتی ہے کہ آپ کسی کو سزا دے سکتے ہیں, آپ کسی کو جزا دے سکتے ہیں, آپ کسی کو جو ہے وہ سرنڈر کر سکتے ہیں, ریوارڈ دے سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ. تو ایک جو فارمل پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی, جو اختیارات دیتی ہے اس کو, اس کی اپوائنٹنگ اتھارٹی, تو جو فارمل مینجمنٹ پوزیشن ہوتی ہے کسی بھی ہیڈ کی, سربراہ کی, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, لیجیٹیمیٹ اتھارٹی کہتے ہیں. دوسری ہے ریوارڈ پاور, جو اپنی ٹیم ممبر ہیں ان کو ریوارڈ دینے کی, یعنی ان کو جو ہے ان کی اچھی پرفارمنس پہ انعام دینے کی جو پاور ہوتی ہے کہ اگر کوئی اچھا پرفارم کرے تو اس کو انسینٹیو بھی دے سکے, وہ فائنانشیل یا کوئی بھی چھٹی دے سکے, فائنانشیل انسینٹیو دیتا ہے. اس کے بعد ہے کوئرسیو پاور. کوئرسیو پاور جو ہے کسی بھی یہ اپوزٹ ہوتی ہے ریوارڈ کے, یعنی کسی کی جو پرفارمنس ہے اگر آؤٹ آف وے ہے, وہ اکارڈنگ ٹو رولز نہیں ہے, وہ اس کو فالو نہیں کر رہا, یا اس کی پرفارمنس ٹھیک نہیں ہے, تو اس پہ جو اس کو پنش کرنے کی جو اختیار ہوتا ہے کسی بھی لیڈر کے پاس, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, کوئرسیو پاور کہتے ہیں. اس کے بعد ہے ایکسپرٹ پاور. ایکسپرٹ کہتے ہیں کہ جس چیز کی وہ لیڈرشپ یا گائیڈنس پرووائڈ. لیڈرشپ کس کو کہتے ہیں؟ لیڈرشپ بیسیکلی ایک گائیڈنس ہے, یعنی لیڈر کا کیا ہوتا ہے, لیڈر ایک گائیڈ ہوتا ہے, ٹھیک ہے, جو دوسروں کو گائیڈ اور موٹیویٹ کرتا ہے کسی بھی ٹاسک کی سکسیس کے لیے. اب جو جس ٹاسک کے لیے وہ لیڈر ہے, جس ایکٹیویٹی کے لیے, فار ایگزامپل اسکول کا ہیڈ ہے, کالج کا پرنسپل ہے, اب یہاں پہ جو لیڈر ہے اس کی رسپانسبلٹی کیا ہوتی ہے, کوالٹی ایجوکیشن کو پرووائڈ کرنا, ڈفرینٹ ٹیچنگ میتھڈولوجیز کو جو ہے وہ انٹروڈیوس کروانا, ٹیچرز کو گائیڈ کرنا. اب اس کے بارے میں, اس سب ساری چیزوں کے بارے میں اس کو خود اچھا نالج ہونا چاہیے, یہ اس کی ایکسپرٹ پاور ہے, یعنی وہ اپنی فیلڈ میں ماہر بھی ہو. اس کے بعد ہے ریفرنٹ پاور. ریفرنٹ پاور کہتے ہیں کہ ادارے کے باہر, ٹھیک ہے, ادارے کے اندر لوگ اس کی جو سکلز یا پوٹینشیل ہے اس کو ایڈمائر کر رہے ہوں, اس کو کیا کر رہے ہوں, ایکسیپٹ بھی کر رہے ہیں اور ایڈمائر بھی کر رہے ہوں, تو یہ جو اس کی پاور ہوگی اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ریفرنٹ پاور کہتے ہیں. 3 جو ہے وہ 5 پاورز ہوتی ہیں لیڈر کی. لیجیٹیمیٹ فارمل اتھارٹی ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیگل جو اتھارٹی ہوتی ہے کسی بھی انڈیویجول کی, لیڈر کی.
دوسری ہے ریوارڈ دوسروں کو انعام دینے کی، تیسری ہے کوئرسو دوسروں کو کیا کرنے کی پنش کرنے کے جو اختیار ہے، ایکسپرٹ اپنے نالج یا اپنا جو فیلڈ ہے اس کا اس میں اسکلفل ہونا ماہر ہونا، اور پانچویں ہے ریفرنٹ پاور، ٹھیک ہے، جب اس کے ورکر ایڈمائر کر رہے ہوں اپنے سپروائزر یا لیڈر کو کہ ہاں واقعی اس کی جو لیڈرشپ ہے وہ آئیڈیل ہے، ٹھیک ہے، تو باقی لوگوں کو بھی وہ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہ ریفرنٹ پاور، یہ 5 پاور ہوتی ہیں کسی بھی لیڈر کی۔ اس کے بعد ایموشنل انٹیلیجنس، ایموشنل انٹیلیجنس کس کو کہتے ہیں؟ ایک انڈیویجول کا سب سے پہلے اس کو سیلف اویئرنیس ہونا، ٹھیک ہے، اپنی ذات کی پہچان ہونا کہ میں کیا ہوں، اس کے بعد اپنی ایموشنز کے اوپر اس کو کنٹرول ہونا، ڈفرینٹ سچویشن میں اپنی ایموشنز کے اوپر کنٹرول کرنے کی جو صلاحیت ہے کسی بھی انڈیویجول کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو ہم ریفرنٹ ایموشنل انٹیلیجنس کہتے ہیں۔ اب ایموشنل انٹیلیجنس میں ہم نے پڑھا تھا کہ اس کی 4 کیٹیگریز ہوتی ہیں، 4 کیٹیگریز اس کی کون کون سی ہوتی ہیں؟ اسیسمنٹ میں آئی تھنک ہم نے پڑھا تھا، کوئی بتا سکتا ہے آپ میں سے؟ جی اسیسمنٹ میں ہم نے 4 کیٹیگریز پڑھی تھیں، جی سیلف اویئرنیس، سیلف مینجمنٹ، سوشل اویئرنیس اور سوشل مینجمنٹ، یہ 4 جو ہے ڈفرینٹ اس کے سٹیپس کہہ لیں یا کیٹیگریز ہوتی ہیں ایموشنل انٹیلیجنس کی، یہ یاد رکھیے گا، جی۔ اس کے بعد انسپیکشن کی بات ہم کریں گے، انسپیکشن کس کو کہتے ہیں؟ یہ ہم چونکہ پہلے پڑھ چکے ہیں، اس کو دوبارہ اتنا ڈسکس نہیں کر رہے ایموشنل انٹیلیجنس کو۔ انسپیکشن، اب انسپیکشن جو ہے، انسپیکشن کا کام کیا ہوتا ہے؟ کسی بھی پروسیس کے اندر جو ڈیفیشنسیز، فالٹس یا وائلیشن آف رولز ہو رہی ہوتی ہیں ان کو جا کے دیکھنا اور رپورٹ کرنا۔ انسپیکٹر کا یا انسپیکشن کا کیا کام ہوتا ہے کہ ایک ادارے کے اندر جو بھی ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں ان ایکٹیویٹیز کو جا کے دیکھنا کہ کیا وہ اکارڈنگ ٹو رولز ہو رہی ہیں، اگر نہیں ہو رہی تو جو ڈیفیشنسیز، فالٹس یا وائلیشنز ہو رہی ہیں رولز کی، اسٹینڈرڈز کی، تو ان کو رپورٹ کر دینا کہ یہاں پہ یہ کام ٹھیک یا غلط ہو رہا ہے، ایز اٹ از جیسے ہو رہا ہے اس کو رپورٹ کرنا، یہ کیا کہلاتا ہے؟ انسپیکشن کہلاتا ہے۔ پروسیس آف فائنڈنگ آؤٹ ڈیفیشنسیز، فالٹس اور وائلیشن آف رولز اینڈ ٹو رپورٹ دیز فائنڈنگ فار فیوچر ارینجمنٹ، ٹھیک ہے، ان کو رپورٹ کیا جاتا ہے۔ ہمارے ہاں اسکول لیول پہ انسپیکشن یا مانیٹرنگ جو ہے وہ کی جاتی ہے، وہ کون کرتے ہیں؟ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ۔ کالج لیول پہ انسپیکشن یا مانیٹرنگ کا کانسیپٹ ابھی تک ہمارے ہاں موجود نہیں ہے۔ یہاں پہ ہمارے ہاں جو انسپیکشن ہوتی ہے وہ تھرڈ پارٹی کرتی ہے، یہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ ہوتی ہیں، MEAs، جو کہ کرتے ہیں انسپیکشن آ کے کرتے ہیں۔ اب سپرویژن ہم پہلے سے پڑھ چکے ہیں، سپرویژن اور انسپیکشن میں تھوڑا سا ڈفرینس ہوتا ہے۔ سپرویژن کہتے ہیں پازیٹیو، کنسٹرکٹیو، کریٹیو ایگزامینیشن آف سم پروسیس، کسی بھی پروسیس کی پازیٹیو یا کریٹیو جو ایگزامینیشن ہوتی ہے یا ایویلویشن ہوتی ہے اس کو ہم سپرویژن کہتے ہیں۔ اور یہ جو انسپیکشن ہوتی ہے اس میں یہ کریٹیکل انویسٹیگیشن یا انالیسس ہوتا ہے کسی بھی پروسیس کا۔ سپرویژن کا کام جہاں پہ جو ڈیفیشنسیز ہیں ان کو دیکھنا اور ان کو کریکٹ کرنا، ٹھیک ہے، سپرویژن کا کام کیا ہوتا ہے؟ ڈیفیشنسیز کو دیکھنا اور ان کو کریکٹ کرنا، جبکہ یہ انٹرنل ہوتا ہے، یعنی اس ادارے کا اپنا ہی کوئی ممبر ہوتا ہے، ہیڈ ہوگا، پرنسپل ہوگا، جبکہ انسپیکشن میں اس کا کام کیا ہوتا ہے؟ اس کا کام کسی بھی جو پروسیس ہے اس کی کوالٹی کو دیکھنا، کیا وہ ٹھیک ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، تو جس طرح ہو رہی ہے ٹھیک ہے یا غلط ہے، اس کا آبجیکٹیو کریکشن نہیں ہوتا، اس کا آبجیکٹیو کیا ہوتا ہے؟ رپورٹنگ ہوتا ہے۔ یہ ہائر اتھارٹیز کو اس میں رپورٹ کرتا ہے جو بھی انسپیکٹر آتا ہے، اور یہ ایکسٹرنل ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے مانیٹرنگ اینڈ مینٹورنگ۔ مانیٹرنگ کہتے ہیں جیسے ہم نے ابھی انسپیکشن کی بات کی ہے، تو جب ایک انسپیکٹر جاتا ہے تو اسی طرح مانیٹرنگ کا کانسیپٹ بھی انسپیکشن سے ملتا جلتا ہے۔ ڈفرینس یہ ہے کہ مانیٹرنگ کہتے ہیں کہ آپ نے جا کے کوئی کرٹیسزم نہیں کرنا۔ انسپیکشن میں جیسے AEOs آتے ہیں اسکولز کے اندر تو وہ انسپیکشن بھی کرتے ہیں کسی حد تک، یا کوئی اور آفیسر آتا ہے، CO DO اسکولز کے اندر آ جاتے ہیں، یا ڈپٹی ڈائریکٹر کالجز آ جاتا ہے، ڈائریکٹر کالجز آ جاتا ہے کالج کے اندر، تو وہ انسپیکشن کرتے ہیں۔ انسپیکشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ جو ایریاز ہوتے ہیں، ویک ایریاز، وہ نوٹ کرتے ہیں اور رپورٹ کرتے ہیں۔ اب مانیٹرنگ کس کو کہتے ہیں؟ مانیٹرنگ کا بیسک پرپز ہوتا ہے کسی بھی پروگرام کی پروگریس کو، سر جی سر یہ انسپیکشن میں MEA آئے گا نا، کیونکہ وہ تو
ڈیفالٹ کو جو ہے وہ جی ایم ای ایس میں نے بتایا پہلے کہ ایم ای ایس آتے ہیں. لیکن سر سپرویژن میں جو ہے وہ اے یو آئیں گے نا. اے یو آ سکتا ہے, ہیڈ آف انسٹیٹیوٹ بھی سپرویژن میں آ سکتا ہے. سر یہ ایم ای جی ایبریویشن کس کا ہے؟ جی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ, ایم ای اے, مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ. جی تو مانیٹرنگ کی ہم بات ایم بی اے کب کیا تھا؟ 2005 میں آئی تھنک, پرویز 2005 میں؟ مشرف. ہاں جی میرے خیال سے مینٹورنگ, اچھا مانیٹرنگ اور مینٹورنگ میں تھوڑا سا ڈفرینس ہے. مانیٹرنگ کہتے ہیں کسی بھی پروسیس کو آبزرو کرنا, ٹھیک ہے, آبزرو کرنے کے بعد اس کو جو ہے اس سے انفارمیشن کلیکٹ کرنا کسی بھی پروگریس کی. مثلا میں جاتا ہوں اسکول میں, میں وہاں جا کے دیکھوں گا چپ کر کے خاموشی سے, کوئی کسی کے ساتھ میری کوئی جو ہے نا وہ غلط گفتگو نہیں ہوگی, میں تنقید نہیں کروں گا کہ یہ چیز یہاں کیوں پڑی ہے, کیوں نہیں پڑی, یہ ٹھیک کیوں نہیں ہو رہی یا ہو رہی ہے. نہ میں اپریشیٹ کروں گا, نہ میں کیا کروں گا کوئی کرٹیسزم ہوگا میری طرف سے, بلکہ میں کیا کروں گا کسی بھی پروسیس کو جا کے انالائز کروں گا, اور اس جو جس طرح کی وہ ہو رہی ہے ایکٹیویٹی, تو اس سے ریلیٹڈ انفارمیشن کلیکٹ کر کے میں کیا کروں گا اس کو رپورٹ کر دوں گا. یہ کیا کہلاتی ہے؟ مانیٹرنگ کہلاتی ہے. مانیٹرنگ سمپلی آپ سمجھ لیں کسی بھی پروسیس کی آبزرویشن ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اب مینٹورنگ کیا ہوتی ہے؟ مینٹورنگ کہتے ہیں کسی کو گائیڈ کرنا. مینٹورنگ کیا کہتے ہیں؟ کسی کو گائیڈ کرنا. ایک سیکنڈ ویٹ کیجیے گا. جی السلام علیکم. جی کتنا ہی ہوتی ہے جی سوری فار پیشنس. میرا وہ پیزا کا آرڈر تھا, میں وہ وصول کرنے گیا تھا. تھینک یو, آپ لوگوں نے ویٹ کیا. مانیٹرنگ اور مانیٹرنگ جو ہے ہم بات کر رہے تھے کہ کسی بھی پروسیس کے بارے انفارمیشن انالائز کرنا, انفارمیشن کلیکٹ کرنا, کس لیے؟ اس کی پروگریس کو رپورٹ کرنے کے لیے کہ وہ کس طرح ہو رہا ہے. جبکہ مینٹورنگ کہتے ہیں, ایک ورڈ یوز ہوتا ہے مینٹر, ٹھیک ہے, دوسرا ہوتا ہے مینٹی. جیسے ایک ٹیچر ہے نا, وہ ایک مینٹر ہوتا ہے ہمیشہ, اور جو بچہ ہوتا ہے, لرنر ہوتا ہے, وہ مینٹی ہوتا ہے. اسی طرح وہ انڈیویجول جو کچھ سیکھنا چاہ رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ مینٹی ہوگا, اور اس کو جو ٹرین کرنے والا ہے, جو اس کا ٹیچر ہے, وہ مینٹر ہوتا ہے.
تو مینٹورنگ بیسیکلی ایک ریلیشن شپ ہے دو انڈیویجول یا ایک انڈیویجول اور باقی اس کے گروپ کے درمیان، جس میں وہ ان کو پروفیشنل یا پرسنل ڈیولپمنٹ کے لیے، گروتھ کے لیے، لرننگ کے لیے کیا کرتا ہے، گائیڈ کرتا ہے۔ ریلیشن شپ بٹوین ٹو پیپل with the goal of professional and personal development. The mentor is usually an experienced individual who share knowledge, experience and advice with less experienced person or mentee. مینٹرشپ جو ہے یہ ریلیشن شپ ہوتا ہے مینٹر اور مینٹی کے درمیان۔ اچھا ایک ہم نے جو ہے یہ مینٹر بھی پڑھ لیا، ٹیچر بھی پڑھا، انسٹرکٹر بھی پڑھا، اسی طرح ایک ورڈ یوز ہوتا ہے ایم کے او، اس کے بارے میں کوئی جانتا ہے؟ واٹ از ایم کے او؟ more knowledgeable other. وہ کیا ہوتا ہے؟ مور وہ کون ہوتا ہے؟ more knowledgeable observer. نہیں آبزرور نہیں، ادر، مور نالجیبل ادر، جی کون ہوتا ہے یہ؟ سر یہ وائگوسکی کی تھیری میں یوز کیا گیا ہے۔ مور نالجیبل ادر وہ ہوتا ہے جس کے پاس وہ اپنا نالج، جیسے ٹیچر ہے وہ مور نالجیبل ادر ہے، اس کے پاس نالج ہے، وہ اپنا نالج ہے وہ اپنا نالج اسٹوڈنٹ کو دیتا ہے، اپنا ہائی ایکسپیرینس بندہ اپنا نالج ان ایکسپیرینس کو شیئر کرے گا، اس کو کہتے ہیں مور نالج اور نالجیبل ادر۔ ایکسپیرینس ہوتا ہے اس کو ہم ایم کیو کہتے ہیں، ٹھیک ہے، مور نالجیبل ادر۔ اسی طرح مینٹر ہوتا ہے، اسی طرح ٹیچر ہوتا ہے، اسی طرح انسٹرکٹر ہوتا ہے، اسی طرح ٹرینر ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ڈفرنٹ نیم یوز ہو سکتے ہیں۔ تو مانیٹرنگ اور مینٹورنگ کا ڈفرنس بھی آپ کو پتہ چل گیا۔ اب مینجمنٹ کے 3 لیول ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے ٹاپ لیول کی، ایک ہوتی ہے مڈل لیول کی، ایک ہوتی ہے لوور لیول کی۔ انسپیکشن اور مانیٹرنگ میں مین ڈفرنس کیا ہے؟ مجھے ہمیشہ اس میں کنفیوژن ہوتی ہے بہت زیادہ۔ انسپیکشن کی جب ہم بات کرتے ہیں نا کہ انسپیکشن کہتے ہیں کریٹیکل انویسٹیگیشن آف اے پروسیس، ٹھیک ہے، اس میں کرٹیسزم موجود ہوتا ہے کہ یہ کیوں نہیں ہو رہا ٹھیک یا غلط، ٹھیک ہے، یہ کیوں بہت اچھا کر رہے ہیں آپ نے تو بالکل ٹھیک نہیں کیا، ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ ہوتی کسی بھی پروسیس کی آبزرویشن ہے، آبزرویشن کے ساتھ ساتھ اس میں ہم کیا کرتے ہیں کریٹیکلی کسی بھی چیز کو تنقیدی جائزہ جسے ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، تو کیڑے نکالنا کہ یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ کیوں ٹھیک نہیں ہے، یہ ہوتی ہے انسپیکشن۔ جبکہ مانیٹرنگ کیا ہوتی ہے؟ چپ کر کے سمپلی جانا، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو آبزرویشن جیسے ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انٹرپٹ نہیں کرتے ہم کسی کو کہ کیوں ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا، تو اس کو رپورٹ کر دینا، یہ ہوتی ہے مانیٹرنگ۔ یہ بیسک ڈفرنس ہے، یعنی اس میں ہم کریٹیکلی انویسٹیگیشن کرتے ہیں، اس میں ہم سمپلی کیا کرتے ہیں، ڈیٹا کلیکٹ کرتے ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے اس کو ریکارڈ کرتے ہیں اور رپورٹ کر دیتے ہیں۔ جی سر ایم ای اے جو ہے وہ انسپیکشن میں آئیں گے یا مانیٹرنگ میں یا دونوں کو؟ انسپیکشن کرتے ہیں ہمارے ہاں، لیکن ہیں وہ مانیٹر، اس کا نام ہی بتا رہا ہے مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن اسسٹنٹ۔ ہمارے ہاں ٹیچرز نے ان کو انسپیکٹر بنایا ہوا ہے ڈر خوف کی وجہ سے۔ بیسیکلی وہ ہیں جو ہے وہ مانیٹر ہیں، ان کا کام آ کے صرف رپورٹنگ کرنا ہوتا ہے، اور ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی بندہ، ڈپارٹمنٹ کا کوئی بھی آفیسر آتا ہے وہ انسپیکٹر ہوتا ہے، یاد رکھیے گا، وہ جو ہے وہ مانیٹر ہیں۔ اچھا اس کے بعد ہے پلاننگ۔ اب پلاننگ ایک امپورٹنٹ چیز ہے، ایجوکیشنل پلاننگ بھی۔ تو پلاننگ کس کو کہتے ہیں؟ پلاننگ ان پٹ، تھرو پٹ اور آؤٹ پٹ انالیسز۔ ان پٹ پروسیس اور آؤٹ پٹ کا جو انالیسز ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلاننگ۔ وٹ ٹو ڈو، وین ٹو ڈو، ہاؤ ٹو ڈو، ہو ول ڈو، ٹھیک ہے، یہ جو ہم ایک اپنا ایکشن تیار کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلاننگ کہتے ہیں۔ اس کی 3-4 ڈیفینیشن ہے، کوئی ایک ڈیفینیشن آپ دیکھ سکتے ہیں۔ سم ڈیوائس، سم تھنگ ٹو بی ڈن، سم ایکشن آر انوالوڈ بیفور ہینڈ، یعنی کچھ کرنے سے پہلے ہم کیا کرتے ہیں، جو ایک ترتیب بنا دیتے ہیں، ایک سیکوینس بناتے ہیں، ترتیب بناتے ہیں اپنے ایکشنز کی، ٹاسک کی، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پلاننگ کہتے ہیں۔ پروسیس آف اسٹڈیئنگ سم تھنگ فار فیوچر آر ارینجنگ پروگرام آف آپریشن، جو ہم نے کرنا ہے اس پروگرام کو جو ہم ارینج کرتے ہیں، ترتیب دیتے ہیں، سیٹنگ کرتے ہیں، اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو بھی پلاننگ کہتے ہیں۔ پروسیس آف پریپیرنگ سیٹ آف ڈیسیجن ایکشن فار فیوچر آپشنل مینز اینڈ اچیونگ دا آبجیکٹیوز، یہ بھی ہماری کیا کہلاتی ہے؟ پلاننگ کہلاتی ہے۔ آپ ان میں سے کوئی ایک ڈیفینیشن جو ہے اس کی دیکھ سکتے ہیں، پلاننگ کی ڈیفینیشن پوچھی جاتی ہے۔ پلاننگ کیوں ضروری ہے؟ کسی بھی ٹاسک کے لیے سب سے پہلا جو ہوتا ہے کام وہ کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹیوز آئیڈینٹیفائی کرنے کے بعد اس کی پلاننگ ہم کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جب بھی ہم بات کرتے ہیں نا کہ پاکستان میں کلاس روم کے پرابلمس بتائیں، پاکستان میں کریکولم ڈیولپمنٹ کے جو ایشوز ہیں وہ بتائیں، پاکستان میں ٹیچر ٹریننگ کیوں نہیں اچھی طرح سے ہو رہی، اس کے ایشوز بتائیں، ہر ایک میں آپ کو ایک پوائنٹ ملے گا، وہ ہوتا ہے لیک آف پلاننگ، ٹھیک ہے۔ پلاننگ ہماری افیکٹو نہیں ہوتی، اس وجہ سے پرابلمز آتے ہیں۔
تو جو بھی ٹاسک ہم نے جیسے ہم لیسن جو ہے وہ اپنا ڈیزائن کرتے ہیں تیار کرتے ہیں تو اس میں ویری فرسٹ اسٹیپ کون سا ہوتا ہے؟ وہ لیسن پلاننگ ہوتی ہے. ہم پلاننگ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح ایک مینیجر کے پاس ایک تعلیمی سال آتا ہے تو وہ اس کو سارے کے سارے کی کیا کرتا ہے, ایک سیٹنگ کرتا ہے, جس کو ہم پلاننگ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے ٹارگیٹس کو اپنے گولز کو کیسے اچیو کرنا ہے. تو پلاننگ از موسٹ امپورٹنٹ فیکٹر ان مینجمنٹ, ٹھیک ہے. یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ فیکٹر ہے. اب سوال میرا آپ سے یہ ہے پلاننگ کس چیز کا ہرٹ ہے, سپرویژن کا, مینجمنٹ کا, یا پھر ایڈمنسٹریشن کا, یا سب کا؟ جی جی ایڈمنسٹریشن کا. جی مینجمنٹ کا. جی مینجمنٹ کا. دی ہرٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ, ٹھیک ہے. پلاننگ کس کا ہرٹ ہوتا ہے؟ مینجمنٹ کا, ٹھیک ہے, کیونکہ مینجمنٹ نے کام لینا ہوتا ہے. تو اس لیے یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے پلاننگ. اس کی ڈیفینیشن اتنی ساری لکھی ہوئی ہیں, کوئی ایک آپ یاد کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اب ایکسکیوز می سر. جی جی سر ویسے تو یہ پلاننگ جو ہے مینجمنٹ کا مطلب ہارٹ ہے, لیکن ویسے دیکھا جائے تو اگر ہم جب ایڈمنسٹریشن میں جب لوگ پلاننگ کرتے ہیں تو وہ پالیسی بناتے ہیں, تو وہ پلان کرتے ہیں تو پالیسی بناتے ہیں نا, اس میں بھی تو ویسے یہ آتا ہے تھوڑا بہت. جی بالکل, پلاننگ سپرویژن میں بھی آئے گا, مینجمنٹ میں بھی آئے گا, پلاننگ انسپیکشن میں بھی آئے گا. ہر کام سے پہلے اس کام کی پلاننگ کی جاتی ہے. کسی بھی پلاننگ کے وجہ سے میں نے آپ کو ایگزامپلس دی ہیں کہ لیک آف پلاننگ جو ہے اس کی وجہ سے ہمارے جو پروگرام ہیں, پروجیکٹس ہیں, وہ فیل ہو جاتے ہیں. تو یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ ان تینوں کے اندر آتا ہے, لیکن ہرٹ آف مینجمنٹ از کالڈ پلاننگ. یہ سوال میرا تھا کہ ہرٹ آف مینجمنٹ کیا ہوتی ہے؟ وہ پلاننگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ سے مطلب سچویشنل کویسچن ہیں, یہ پہلے انٹرویو میں پوچھے گئے ہیں کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے یہ تو ویسے تھا اس کے لیے ہیڈ ماسٹر ایڈمنسٹریٹرس کے لیے تھا کہ آپ سب سے پہلے کیا کام کریں گے. اب اس کے لیے ہم پھر اپنی جو ہے وہ اسٹریٹجیز بنا لیتے ہیں کہ لیسن پلان ہے فار ایگزامپل, یا پھر جو ہے اگر ٹیچر سے پوچھا جاتا ہے کہ آپ ٹیچنگ کلاس روم کے اندر جائیں گے تو آپ جو ہے اپنی کلاس کو کیسے دیکھیں گے. ہیڈ جائے گا پہلی مرتبہ تو وہ کیا کرے گا. تو جو پہلا سٹیپ ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے سچویشنل انالیسس, ٹھیک ہے. ہمیشہ یاد, آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ اسکول میں جاتے ہیں تو پہلا کام کیا ہوگا. تو پہلا کام جو ہے وہ آپ کا اور آپ کے اسٹوڈنٹ کا آپس میں تعارف ہوگا, ٹھیک ہے. کیونکہ تعارف نہیں ہے, آپ ڈائریکٹ پلاننگ پہ چلے جائیں گے تو بھی آپ جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکتے. تو انٹروڈکشن جو ہے وہ فرسٹ کمپوننٹ یا فرسٹ ایلیمنٹ ہوتا ہے جب بھی آپ جو ہے کسی نئی جگہ پہ جاتے ہیں. ٹریننگ ڈیولپمنٹ وہ آپ کی جو ہے وہ پہلے سے ہو چکی ہوگی. اب دوسرے نمبر پہ آپ کیا کرتے ہیں, آپ کا ہوگا پازیٹیو ریلیشن شپ. اب آپ اپنے انٹروڈکشن کے بعد ایک ریلیشن شپ اسٹیبلش کریں گے اپنے بچوں کے ساتھ. تیسرے نمبر پہ اب آپ سچویشن کو انالائز کریں گے اور پھر آپ پلاننگ کریں گے, ٹھیک ہے. اب مقصد یہ ہر کسی کا اپنا پوائنٹ آف ویو ہو سکتا ہے, یہ میں نے اپنا ایکسپیرینس شیئر کیا ہے کہ ایسے ہونا چاہیے. سوال آپ سے بھی ہو سکتا ہے. اسی طرح ہیڈ سے بھی پوچھا جاتا ہے کہ آپ جب اسکول کے ہیڈ بنیں گے تو آپ جو ہے وہ پہلا کام پہلے دن کیا کریں گے. بہرحال وہ ہم انشاءاللہ ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو میں دیکھیں گے اس طرح کویسچن جو مینجمنٹ سے ریلیٹڈ ہیں. فی الحال ہمارا چونکہ فوکس لیکچر ایجوکیشن ہے. اب ٹائپس آف پلاننگ, پلاننگ جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے. ایک ہوتی ہے شارٹ پلاننگ, ایک ہوتی ہے لانگ ٹرم پلاننگ. شارٹ ٹرم پلاننگ کیا ہے؟ شارٹ ٹرم پلاننگ یہ ہے فار ایگزامپل آپ کے بچے جو ہے وہ ایبسینٹ ہیں کلاس روم میں, تو یہ آپ کی شارٹ ٹرم پلاننگ ہے, ٹھیک ہے. اب آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں کا ڈراپ آؤٹ ریٹ جو ہے وہ کم ہو جائے اسکول کا, کالج کا. اب یہ آپ کی لانگ ٹرم پلاننگ ہے, ٹھیک ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ ایک ہی مہینے میں اس ٹارگیٹ کو اچیو کر کے پھر آپ کہیں کہ یہ جو ہے میرا ٹارگیٹ اچیو ہو گیا. ہو سکتا ہے کہ اس 2 مہینے میں آپ کی جو ریٹینشن ہے, ریٹینشن کہتے ہیں جو بچے اسکول آئے وہ اسکول نہ چھوڑیں, اس کو کہتے ہیں ریٹینشن. اور جو بچے اسکول آ کے کالج کو پرماننٹلی چھوڑ دیں, کسی اور کالج میں بھی ایڈمیشن نہ لیں, تو وہ کیا کہلاتے ہیں, وہ ڈراپ آؤٹ میں چلے جاتے ہیں. اب آپ کی ریٹینشن اور ڈراپ آؤٹ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کی شارٹ ٹرم آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں تو 3 مہینے میں اچیو کر لوں گا. تو یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ جو ہے ڈراپ آؤٹ کو مکمل کنٹرول کر لیں گے 3. تو یہ اس کے لیے لانگ ٹرم آپ کو پلاننگ چاہیے. فار ایگزامپل اسکول کا انوائرمنٹ آپ پازیٹیو کریں, کریٹیو اور اٹریکٹیو کریں, کلاس روم لرنر سینٹرڈ کریں, کلاس روم کو ویل فرنش کریں, کارپورل پنشمنٹ کو بالکل ختم کریں, پیرنٹس کے ساتھ ریلیشن شپ بنائیں, بچے کے ساتھ فرینڈلی انوائرمنٹ رکھیں,
ٹھیک ہے. تو ایکٹیویٹی بیسڈ لرننگ میتھڈولوجیز ہوں. تو بات کرنے کا مقصد یہ کہ یہ ساری اسٹریٹجیز آپ اپنائیں گے تو آپ جو ہے وہ ڈراپ آؤٹ کو منیمائز کر سکتے ہیں. یہ بھی آپ کا سوال ہے واٹ از ڈراپ آؤٹ. ڈراپ آؤٹ کو آپ کیسے منیمائز کریں گے, ایبسینٹیزم کو آپ کیسے منیمائز کریں گے. جی کوئی بتا سکتا ہے کہ بچے اگر حاضریاں کر رہے ہیں بار بار تو کیسے جو ہے وہ آپ اس ایشو کو حل کریں گے. جی جی پلیز. سر سب سے پہلے ریزن فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ کس وجہ سے وہ جو ہے ایبسینٹیز پہ ہے, یس اور اس کے بعد جو ہے اس ریزن کا سولوشن نکالیں گے. ٹھیک ہے. پھر سر پی ٹی ایم بھی بلائی جا سکتی ہے, پیرنٹس کو انوالو کیا جاتا ہے, ان سے ریزنز پوچھے جاتے ہیں, ان کے فرینڈز یا پیئر سے ریزنز پوچھے جا سکتے ہیں, پھر اسی کے اکارڈنگلی ہم اپنی پلان کر کے یہ ان تو کو. آپ نے پتہ لگا لیا کہ آپ کا یہ پرابلم ہے, اس کے بعد پھر کیا کریں گے. فرض کریں بچہ اسکول ہی نہیں آنا چاہ رہا, پھر سر اس کو کوئی موٹیویشن اس طرح سے دی جائے گی. تیسری کلاس کا بچہ اسکول چھوڑ جاتا ہے پرماننٹلی, اس کو کیسے موٹیویٹ کریں گے آپ. سر مطلب ٹیچر اپنا نیگوشیٹ کر کے بینیفٹس بتا کے پھر اسی طرح سے تیسری ریوارڈز کلاس کا وغیرہ بچہ بچوں. تعلیم کے فوائد جان لے گا, سمجھ لے گا. سر اس کو یہ تو ہم بتا سکتے ہیں نا کہ دیکھو ہم ہیں, یا اور کوئی بچے جو یہاں سے پہلے موو کر گئے تھے وہ یہ اس طرح سے جاب کر رہے ہیں, یا اس کے یہ فائدے ہیں, تو سوال اس میرا کو یہ آپ ہے سے کہ کیا تیسری کلاس کا بچہ یہ سمجھے گا کہ ہاں آپ نوکری کر رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, مجھے بھی سوچنا چاہیے. کیا تیسری کلاس کی بچی سوچے گی. جی سر کائنڈلی کوشچن ریپیٹ کر دیں. کویسچن میرا یہ ہے کہ آپ سر اس ایبسینٹیزم کو کیسے جو ہے نا minimize- بچے کو جی جی سوال میرا یہ ہے کہ ایبسینٹیزم سر کو کیسے سر منیمائز اس کو کریں گے. انہوں نے کہا کہ ہم جو ہے وہ پہلے ریزن فائنڈ آؤٹ کریں گے. میں نے کہا ریزن پتہ چل گئی, فرض کریں بچہ اسکول ہی نہیں پڑھنا چاہتا, تو انہوں نے کہا کہ اس کو موٹیویٹ کریں گے. میں نے کہا تیسری کلاس کا بچے کو کیسے آپ موٹیویٹ کریں گے کہ جاب اچھی چیز ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ابھی تو اس کا جو مینٹل لیول ہے اکارڈنگ ٹو میزلو, تو وہ تو ابھی اس سٹیج پہ ہے. میں اس سر کا اس کو جو ہے نا یہ سن لیں نا, 17 سال سر اس کو سن جو تو ہے لیں. نا وہ پلے میں. جی جی میری بات سن جی لیں. جی سر سر میں اب تیسری کلاس کا بچہ ہے, اس کو اگر میزلو کی ہیرارکی آف نیڈ دیکھی جائے تو ابھی وہ فزیولوجیکل نیڈ کے اوپر ہے, اور ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں سیلف اسٹیم یا سیلف ایکچولیزیشن کے اوپر. تو کیا وہ انڈرسٹینڈ کر پائے گا. جی آپ اس کا جواب دیں, ماہرین سر میں تعلیم. جی 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 سر میں بتاؤں. جی بتائیں رابعہ بتائیں. جی جی سر فرسٹ آف آل سر اس کو جو ہے نا ہم اسکول میں لا کر اس کو کھیل کود میں راغب کریں گے, یس یس اور اس کو اس طرح سے موٹیویٹ کریں گے جیسے سویٹس ٹافیز وغیرہ سے اسے موٹیویشن کریں گے, اسکول تو میں اس طرح اس کو نا عادت ہو جائے گی آنے کی. ٹی وی انسٹال کر کے, اسکرین انسٹال کر کے, جھولے لگا کے, اس طرح کی جو جی کھلونے سر وغیرہ ہیں ان کے, اس کو کوئی کھانے پینے کی چیزیں دے کے, ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کے درمیان ایک اچھا اور بہترین ریلیشن شپ بنا کے, ٹھیک ہے, یہ ہم کریں گے. کیونکہ اب تھوڑا سا اس میں دیکھا کریں, اب آپ سے سوال یہ پوچھا جائے کہ 11ویں آپ کالج لیول پہ اگر پوچھا جائے تو پھر آپ بتا سکتے ہیں کہ پڑھائی کے یہ فوائد ہیں اور نہ پڑھنے کے یہ نقصانات ہیں. تو اس سٹیج پہ ہو سکتا ہے بچہ جو ہے وہ اس سٹیج پہ پہنچ جاتا ہے کہ وہ تھوڑا سا اپنے آپ کے بارے میں بھی سوچنے لگ جاتا ہے, یا اپنے فیوچر کے بارے میں. بہرحال سر جی 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 یہاں پہ میں ایک بات ایڈ کرنا چاہوں گی. سر میرے اپنے اسکول میں جو ہے بچے بہت زیادہ ایبسینٹ ہوتے تھے, تو میں نوٹ کرتی تھی کہ کیا کیا وجوہات ہیں, پھر میں نے ان کو کور کرنے کی کوشش کی ہے, تو الحمدللہ بچے جو ہیں اسکول اس کی یہ تھا کہ بچے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ٹیچر سے خوف زدہ ہوتے تھے, مار سے. بالکل یعنی کہ چھوٹے بچے ہوتے ہیں, اگر ہم ان کو پیار سے اگر ان کے مطابق اگر وہ کھیلنا چاہ رہے ہیں تو ان کو پلے گراؤنڈ میں لے جائیں, یا پھر اس طرح سے ان کے مائنڈ کے مطابق چلیں گے نا, تو پھر وہ بچے جو ہیں اب ڈیلی الحمدللہ اسکول میں آتے ہیں, آپ آپ وہ بچوں ایبسینٹ ہی کو, نہیں ہوتے. یس تھینک یو, آپ بچوں کو جی صرف بہترین سے بہترین ان کی ٹیچنگ کرا رہے ہیں, لیکن کلاس روم کے اندر بغیر ایکٹیویٹیز کے کرا رہے ہیں. بچہ آپ سے سیٹسفائی نہیں ہو سکتا. چھوٹا فار ایگزامپل چھوٹی کلاسز کا, اسپیشلی جو 5ویں تک کی ایج کے جو بچے ہیں, جتنا اچھی آپ کو میتھمیٹکس, سائنس, انگلش, اردو آتی ہے, اسلامک اسٹڈی, بچہ آپ سے جو ہے وہ امپریس نہیں ہو سکتا.
میں مجھے اپنا ایکسپیرینس ہے میرا، میں 2015 میں پرائمری اسکول ٹیچر سلیکٹ ہوا تھا، تو ہماری ٹریننگ ہوئی تھی. میرے لیے وہ چیزیں نہیں تھیں کیونکہ میرا بیک گراؤنڈ ایجوکیشن کا نہیں تھا. میں بیسیکلی ایگری سائنسز کا اسٹوڈنٹ تھا. یونیورسٹی سے میں فریش آیا تھا اور ٹیچنگ میں چلا گیا، بالکل زیرو ایکسپیرینس تھا. اب جو ہماری ٹریننگ ہوئی تھی 40 دن، میں نے جو چیزیں سیکھی تھی وہاں پہ میں نے وہ ساری اپلائی کی. تو وہ جو پرائیویٹ اسکول تھا اس کے بچے بھی آتے تھے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ میں سارا دن بچوں کو ایکٹیویٹیز کراتا تھا. سارا دن آدھا گھنٹہ بچے کھیلتے تھے میرے اور آدھا گھنٹہ پڑھتے تھے جو مجھے کلاسز جو ملی ہوئی تھی. اب میرے جو ہیڈ ٹیچر تھے وہ بھی سارا دن جو ہے وہ غصہ ہوتے تھے کہ اس نے تماشا بنایا ہوا ہے، لیکن اس سے اسکول کی انرولمنٹ ڈبل ہو گئی تھی. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے تو محظوظ ہوتے ہیں ان چیزوں سے. وہ ان کی جو فزیولوجیکل نیڈ والی سٹیج ہوتی ہے، بالکل انیشیل سٹیج، ان کو کھانے کی چیزیں چاہیے، ان کو اچھا انوائرمنٹ چاہیے، ان کو جو ہے سونے کا ٹائم ہو وہ سو جائیں ڈیسک بینچ کے اوپر. پہلی دوسری کا بچہ تو اس کو سونے دیں. تو یہ وہ بیسک نیڈز ہوتی ہیں. یا اب کہہ لیں کہ کلاس روم کا جو انوائرمنٹ ہے ہمارا لرنر سینٹرڈ ہوگا. بہرحال ہم بات کرتے ہیں آگے کہاں پہ ہماری جو ہے ڈسکشن اس سائڈ پہ چل پڑی تھی. کہاں پہ تھے ہم؟ جی پلاننگ کے اوپر تھے. پلاننگ دو طرح کی ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے شارٹ ٹرم پلاننگ اور ایک ہوتی یہ ہے تو ہے نا، جی جیسے جب ہم اپنے انوائرمنٹ کو لرنر سینٹر بناتے ہیں جی تو ہمیں جیسے ابھی آپ نے کہا بہت ساری چیزوں پہ کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. بالکل کرنا جیسے اگر پڑتا بچہ سو رہا ہے تو دیا جاتا ہے، ایکٹیویٹیز کرائی جاتی ہے، کھیل کروائے جاتے ہیں. تو لیکن اگر اسی لمحے ہمارے سی او یا ڈی او وزٹ کے لیے آ جائیں، ہے. جی کیونکہ وہ ایجوکیشنسٹ نہیں ہوتے، وہ ان چیزوں کو انڈرسٹینڈ ہی نہیں کر پاتے. وہ یہ رپورٹ کر کے چلے جاتے ہیں جی آپ کے اسکول میں ڈسپلن ہی نہیں ہے. تو اس ڈسپلن کے ورڈ جو ہے نا ہمارے پورے ایجوکیشن کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے. اس بات بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ بات یہ ہے کہ ہمارا جو ایجوکیشن سسٹم ہے نا جی، وہ اس میں سب سے بڑی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو ایڈمنسٹریشن میں لوگ ہوتے ہیں نا، ہمارے بڑے ہوتے ہیں، سینئر ہوتے ہیں، لیکن انتہائی معذرت کے ساتھ وہ جس سٹیج پہ جب وہ ڈپٹی ڈی او اور سی او بنتے ہیں، کوئی دل کا مریض ہے، کوئی شوگر کا مریض ہے، کوئی بلڈ پریشر کا مریض ہے، ٹھیک ہے، 50-55 سالہ. اب آپ دیکھیں آپ کا انرجی لیول اس وقت کیا ہے، ٹھیک ہے، اور آپ دیکھیں کہ 30 سال بعد چاہے آپ میل ہیں یا فیمیل ہیں آپ کا انرجی لیول کیا ہوگا. وہ اس سٹیج پہ آتے ہیں جب انہیں خود سمجھ ہی نہیں آتی ہم نے کرنا کیا ہوتا ہے. تو بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ پروموشن بیس پہ جو ٹیچر جاتے ہیں 17 18 19 20 گریڈ میں ٹیچر پہنچے ہوتے ہیں، جنہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ ہائر کلاسز کو پڑھایا ہوتا ہے. ایک ہیڈ ماسٹر جو یا سینئر ہیڈ ماسٹر ایس ان کا ساری زندگی ٹیچنگ سے واسطہ ہی نہیں رہا ہوتا، ٹھیک ہے. وہ ان کے پاس تھیوریٹیکل نالج میں بھی ہو، کچھ اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، ہر جگہ ایک جیسے نہیں ہوتے. تو اب ان کو اپنا جو ہے ان کا ایکسپیرینس نہیں ہوتا ان چیزوں کا، اور ان کو تھوڑی سی اگر کوئی بات بتا دی جائے تو وہ الٹا جو ہے آپ پہ سختی اور نلاں ہوں گے، سختی کریں گے کہ یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کل کے بچے. تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے سسٹم کے اندر یہ فلاز بالکل ہیں. ہمارا سسٹم ٹھیک نہیں ہے. ادروائز ہماری یہ جو ریکروٹمنٹ ہوئی تھی اسپیشلی ایجوکیٹرز کی پنجاب کے اندر 2009 سے آن ورڈ، اس نے بڑا انقلاب برپا کیا تھا. اب پھر حالات پہلے سے بھی خراب ہوتے دکھائی دے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سسٹم کو جو ہے وہ بہتر کرنے میں ہم سب کا جو کردار ہے اللہ کرے میکسیمم ہو رہی ہے، ہمارے سرکاری تعلیمی ادارے بہتر کی طرف جائیں. بہرحال جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ واقعی آپ کی بات صحیح ہے. جو آفیسرز آتے ہیں وہ اپنا پروٹوکول دیکھتے ہیں کہ میں آیا ہوں تو ہر چیز 100/100 ہو، کوئی چیز آگے پیچھے دائیں بائیں نہ ہو. لیکن ہمارا کریکولم، ہماری تھیریز یہ کہتی ہیں کہ انوائرمنٹ ایسا ہی ہونا چاہیے جو میں نے آپ کو بتایا یا آپ نے مجھے بتایا. دو طرح کی پلاننگ ہوتی ہے، ایک ہوتی ہے امپیریٹیو سینٹرلائز پلاننگ اور ایک ہوتی ہے انڈیکیٹو پلاننگ. جو امپیریٹیو سینٹرلائز پلاننگ ہوتی ہے یہ سینٹرل لیول پہ کی جاتی ہے، یعنی نیشنل لیول پہ جو پلاننگ ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ امپیریٹیو سینٹرلائز پلاننگ کہتے ہیں. اور وہ پلاننگ جو ایک سی او ڈی او ڈسٹرکٹ لیول کے اوپر کرتا ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ انڈیکیٹو پلاننگ کہتے ہیں. اب فار ایگزامپل ہمارے ہاں چائلڈ فرینڈلی انوائرمنٹ کریٹ کرنے کے لیے ہمارے ایک کیپٹن ریٹائر ڈی سی آئے تھے، تو وہ نئی چیزوں کو بڑا فوکس کرتے تھے. تو ہمارے ڈسٹرکٹ میں ایک پریکٹس شروع ہوئی تھی کہ تمام ٹیچر صبح اسکول گیٹ کے اوپر بچوں کو جو ہے وہ ویلکم کرتے تھے، اور اسکول ٹائم کے بعد جاتے ہوئے جو ہے وہ ان کو گڈ بائی کہتے تھے، ہینڈ شیک کرتے تھے. اب یہ پریکٹس جو ہے وہ نہیں ہے. تو اس طرح کی جو پلاننگ کوئی ڈسٹرکٹ اپنے لیول پہ کر رہا ہے، پورے پنجاب میں نہیں ہو رہی.
تو اس طرح کی کوئی ایکٹیویٹی اگر ہو رہی ہے یا اس طرح کی کوئی پلاننگ کی جاتی ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں انڈیکیٹو پلاننگ، جو لوکل یا ڈسٹرکٹ لیول پہ کی جاتی ہے، اور جو سینٹرل یا گورنمنٹ جو ہائر لیول پہ کرتی ہے اس کو ہم کیا کہیں گے، امپیریٹو سینٹرلائز پلاننگ کہتے ہیں جی۔ اس کے بعد جو ہے یہ ہم سکپ کر رہے ہیں ساری چیزیں، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، ہیومن ریسورس جی وعلیکم السلام سر کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں جی الحمدللہ۔ سر میرا ادھر ایک کویشچن تھا کہ جیسے میری جاب جو ہے وہ ایز اے ایلیمنٹری اسکول میں ایز اے ہیڈ ٹیچر میں جاب کر رہی ہوں، تو سر میرے سے یہ کویشچن جی سر ایس ایس سی، تو سر یہ میرے سے کویشچن ہو سکتا ہے کہ مطلب آپ 7 ایئر ہو گئے ہیں، آپ ایک ایز اے ہیڈ کام کر رہی ہیں، مینجمنٹ کا کام کر رہی ہیں، تو آپ جب اگر پڑھانے کی طرف آئیں گی، کیونکہ آپ اس حساب سے مینجمنٹ میں جو ہے وہ پڑھا نہیں رہے، تو وہ کیسے آپ ہینڈل کریں گے؟ تو اس حوالے سے سر تھوڑا سا گائیڈ کر دیں۔ آپ کا سوال کا جواب آپ کے سوال کا جواب آپ کے سوال کے اندر ہی ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ایسٹا کوڈ جو ہے اسٹیبلشمنٹ کوڈ ہوتا ہے، اس کے مطابق ایک ایلیمنٹری ہیڈ کو ہفتے میں کتنے پیریڈ پڑھانے چاہیے؟ سر ایلیمنٹری ہیڈ کو جو ہے وہ سر 6 مطلب 6 پڑھانے چاہیے۔ جی نہیں 6 نہیں ہے جی، ان سے نہیں پوچھ سر لیجیے۔ 6 نہیں ہے سر، میرا خیال ہے کہ 3 سر پیریڈ جو ایک ہے ویک وہ میں 6 جی نہیں ان سے پوچھنے دیں، 6 نہیں ہے جی۔ سر میرے ذہن سے نکل گیا، میں جو نا میرا خیال ہے کہ 1 ویک میں جو ہے وہ 6 پیریڈ ہی ہیں، کنفرم نہیں ہے مجھے۔ کوئی اور کنفرم کر سکتا سر ہے؟ مجھے ایک ویک میں 6 یس سر 6 سر 3 پیریڈ ہوتے ہیں 18 جی۔ ایلیمنٹری ہیڈ کے ایک ویک کے اندر جو ہے وہ 18 پیریڈ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ ہاں 18 میں۔ تو آپ کہہ رہی ہیں کہ وہ آپ سے یہ سوال کیوں کریں گے کہ آپ ایڈمنسٹریشن سر میں نے یہ جو آپ کو سر میں نے پہلے یہ بتایا نا جو 3 پیریڈز کا، سر وہ پر ڈے جو ہے وہ 3 پیریڈ ایلیمنٹری ہیڈ کو جو ہے وہ پڑھانے تھے۔ ہاں تو آپ کا ٹیچنگ ایکسپیرینس بھی ہے اور آپ کا مینجمنٹ کا بھی ایکسپیرینس ہے، آپ کے تو آپ کے پاس دونوں ایکسپیرینس ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ ساتھ ٹیچر بھی ہیں، صرف ایلیمنٹری ہیڈ نہیں ہے، تو آپ کے ویک میں 18 پیریڈ وہ بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ سکتی ہیں کہ جو مینجمنٹ ٹرکس میں نے سیکھی یا جو میری پریکٹس میں ہیں، تو میں سمجھتی ہوں کہ میں جو ہے وہ کالج لیول پہ بہتر کلاس روم مینجمنٹ سکلز میرے پاس ہے، میں کلاس روم کو بہتر طریقے سے مینیج کر سکتی ہوں، جو میرا ایکسپیرینس ہے پچھلا 4 سالہ یا 5 سالہ۔ اسٹوڈنٹ کو انگیج کیسے کرنا ہے ایکٹیویٹیز میں، اور اسٹوڈنٹ کو جو ہے ان کی اٹینشن کو کیسے میں نے کیچ کرنا ہے، اسٹوڈنٹ کو ایکٹیویٹیز میں انوالو کیسے کرنا ہے، ان کی اسیسمنٹ کیسے کرنی ہے، ان کو اپریشیٹ کیسے کرنا ہے یا ان کو موٹیویٹ کیسے کرنا ہے، تو میں نے یہ چیزیں سیکھی ہیں۔ تو جی سر مطلب یہ ساری ٹرکس جو ہے جیسے ہم اپنے ٹیچرز سے ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ ہمارا ٹیچرز جو ہے وہ کلاس روم میں بچوں کو کس طرح موٹیویٹ کر سکتا ہے، یا بچوں کو کس طرح ایکٹیویٹیز کروا سکتا ہے، یا کس طرح ان کا ہوم ورک، ہم آپ کو پتہ ہے پی ایس ٹی اگر ٹیچرز ہیں تو ہم گاہے بگاہے ان کی کلاسز میں جاتے ہیں تو ہم ان کو بتاتے ہیں، تو اس طرح ہماری سر وہ چیز جو ہے وہ زیادہ ہمارے پاس نالج ہے۔ آپ کے جو ہے نا آپ کی منتھلی بیسس پہ آپ کے اسکول میں ایٹ لیسٹ ایک جو ہے وہ میٹنگ بھی ہے، اگر آپ کو پتہ ہوگا ایس آئی ایس پہ بھی رپورٹ ہوتی ہے، جی سر ٹیچرز کی میٹنگ ہے۔ جی جی چلیں آپ کو آپ کے سوال کا جواب مل گیا، باقی اگر آپ کا ہو تو آپ پرسنل پوچھ لیجئے گا، ہم آگے چلتے ہیں۔ جی ٹھیک ہے سر، بہت شکریہ۔ کیا سوری فرزانہ ریپیٹ کریں جلدی سے۔ سر 18 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں یا 33 پیریڈ پڑھانے ہوتے ہیں پر ویک ایس ایس ٹیز نے؟ ایس ایس ٹی کی بات نہیں ہو رہی، ایلیمنٹری اسکول ہیڈ کی بات ہو رہی ہے۔ یہ ایس ایس سی ہیں لیکن ایلیمنٹری اسکول میں ہیڈ، مڈل اسکول کی ہیڈ ہیں۔ جو ایس ایس سیز ہیں ان کے جو پیریڈ ہوتے ہیں وہ 33 ہوتے ہیں ایک ویک میں، ٹھیک ہے؟ ہاں جی۔ پر ڈے کتنے بنیں گے؟ ہاں جی پر ڈے یہ کتنے بنیں گے؟ 6 دن ہوتے ہیں ہفتے میں، 6 ضرب فرائیڈے کو 3 بنے گے۔ ہاں فرائیڈے کے 3 بنے، ویسے 6 بنے گے جی۔ تو یہ جو ہے ہم بات کریں، ویسے ہمارے ہاں اتنا
ورک لوڈ ہوتا نہیں ہے. بہرحال یہ آفیشیل ورک لوڈ اتنا ہی ہے. یہ اسی چیپٹر میں آئی تھنک ہوگا آگے کہیں, بلکہ یہ کریکولم کے چیپٹر میں تھا. ای ایس ٹی اور ای ایس سی یعنی جو ایلیمنٹری پرائمری اسکول کے ٹیچر کے لیے کوئی فکس نہیں ہے, اس نے ساری کلاسز کو سارا دن پڑھانا ہوتا ہے, وہاں پیریڈ سسٹم نہیں ہوتا. ای ایس ٹی یا ایس سی جو ہوتے ہیں اس کے 36 پیریڈ ہوتے ہیں. ایس ایس ٹی جو ہے اس کے 33 پیریڈ ہوتے ہیں. جو ایس ایس ہوتے ہیں ہائر سیکنڈری اسکول میں ان کے 28. پی ای ٹی جو ہوتا ہے فزیکل ایجوکیشن ٹیچر ہیڈ ماسٹر ایلیمنٹری اسکول کا, ڈپٹی ہیڈ ماسٹر, اس کے جو ہے وہ 18 ہوتے ہیں. جو ہائی اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہوتا ہے یا پرنسپل ہوتے ہیں ان کے 12 پیریڈ ہوتے ہیں پر ویک. یہ کریکولم کے چیپٹر میں لاسٹ سلائیڈ شاید آپ کو یہی والی ملے گی, لاسٹ جو لائنز ہیں لاسٹ پیج پہ, بک میں بھی نوٹس میں بھی آپ کو ملیں گے. جی, ہیومن ریسورس مینجمنٹ کی ہم بات کر رہے تھے. ہیومن ریسورس کس کو کہتے ہیں؟ یعنی ایک اسکول یا ایک آرگنائزیشن یا کالج کے اندر جو ٹیچر, کلاس 4, نائب قاصد, لیب اٹینڈنٹ جو کچھ کام کر رہے ہیں, کلرک, یہ سارے ہیومن ریسورس کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہیومن ریسورس جو ہے ان کی جو ہے جیسے آج کل جو ہے ہیومن ریسورس یہ سارا آن لائن ہو چکا ہے پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں, اور ہائر ایجوکیشن بھی اس پہ کام کر رہا ہے. یعنی پنجاب کے اندر جو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ ہے اس نے سسٹم کو سارے کو کیا کر دیا ہے, آن لائن کر دیا ہے. پنجاب اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ تو کر چکا ہے, اور ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ وہ بھی جو ہے اپنے سارے سسٹم کو کیا کر رہا ہے, آن لائن کرنے جا رہا ہے. اور اس نے کافی حد تک اس میں جو ہے وہ چیزیں آن لائن کر بھی دی ہیں اس وقت تک. اب ہیومن ریسورس کس کو کہتے ہیں؟ سیٹ آف ایکٹیویٹیز ڈائریکٹڈ ایٹ اٹریکٹنگ, ریکروٹنگ, ڈیولپنگ اینڈ مینٹیننگ افیکٹو ورک فورس یا لیبر فورس فار اٹیننگ گولز. گولز کی اچیومنٹ کے لیے جو بھی کسی بھی ادارے کے آبجیکٹیوز ہوتے ہیں ان آبجیکٹیوز کے حصول کے لیے اٹریکٹ کرنا, ریکروٹ کرنا, ڈیولپ کرنا اور مینٹین, ان کا ریکارڈ کو مینٹین کرنا. کس کے؟ ہیومنس کے. اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ہیومن ریسورس مینجمنٹ کہتے ہیں. اس سے ایک تو ان کی پرسنل نیڈ اور سیفٹی یہ ہوتی ہے, جو ورکرز ہوتے ہیں کس کی پروموشن ہو رہی ہے نہیں ہو رہی وغیرہ وغیرہ. آرگنائزیشنل اس کے بینیفٹس ہیں کہ ایک ادارے کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا کتنے ٹیچر میرے پاس ہیں, کتنی کی ڈیفیشنسی ہے, کتنے مجھے چاہیے, کتنے کلاس 4 مجھے چاہیے ایکسیٹرا. اور اس کے ساتھ ساتھ فنکشنل بھی اس کے رول ہیں کہ فنکشنل لیول پہ یعنی کس کا کیا رول ہے جب جو ہے وہ ہیومن ریسورس کے بارے میں یعنی انڈیویجولس کے بارے میں ہمیں اس کی سکلز, اس کی جاب نیچر یہ پتہ ہوگی تو ہمیں پتہ ہے کہ کس نے کون سا ٹاسک پرفارم کرنا ہے. تو یہ اس کے کچھ بینیفٹس ہوتی ہیں ہیومن ریسورس کے. اب ہیومن ریسورس میں کچھ امپورٹنٹ ڈیفینیشنز ہیں, یہ جو ہے اگر آپ دیکھنا چاہیں تو دیکھ لیں. میرا نہیں خیال ان کی ضرورت پڑے گی آپ کو انٹرویو میں, لیکچرر کے انٹرویو میں. ریکروٹمنٹ کی اگر ہم بات کریں تو یہ تھوڑا سا امپورٹنٹ ہے. ڈیپوٹیشن, جاب روٹیشن, ریکروٹمنٹ, ٹرانسفر, ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں. ریکروٹمنٹ کس کو کہتے ہیں؟ ریکروٹمنٹ کہتے ہیں ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ بتا دیں. ہاں, ٹریننگ ڈیولپمنٹ جو ہے اورینٹیشن, ٹریننگ اور ڈیولپمنٹ یہ 3 ٹرمز یوز ہوتی ہیں. اب میری آج جاب ہوئی ہے تو مجھے اپنی جاب نیچر کے بارے میں کہ کس طرح کی میری جاب ہے, ٹھیک ہے, کون کون سے امپلائیز یہاں پہ کام کر رہے ہیں, ادارے کا سٹرکچر کیا ہے, ان چیزوں کے بارے میں فیملیرائز کیا جاتا ہے سٹارٹ میں. آرگنائزیشنل سٹرکچر اینڈ آرگنائزیشنل پالیسیز کے بارے میں جو مجھے فیملیرائز کیا جائے گا, اس کو کیا کہتے ہیں؟ یعنی بیسک انفارمیشن دی جائے گی ہینڈ آؤٹس کی شکل میں, نوٹس کی شکل میں, بکلیٹس کی شکل میں, اس کو اورینٹیشن کہتے ہیں. اس کے بعد ہوتی ہے ٹریننگ. ٹریننگ کہتے ہیں کہ مجھے تو ادارے کے بارے میں, ادارے کے پالیسیز, پلانس کے بارے میں, اسٹرکچر کے بارے میں انفارمیشن, اورینٹیشن ہو گئی ہے. اب اورینٹیشن مجھے مل گئی ہے تو اب اگلا سٹیپ کیا ہوتا ہے ٹریننگ. ٹریننگ کہتے ہیں کہ میری جو رسپانسبلٹیز ہیں, جیسے ہم لوگ جب بھی ہماری جاب ہوئی ہے, میری یہ تیسری جاب ہے, تو ہماری ٹریننگ ہوتی ہے. ہر جاب میں سٹارٹ میں کیا ہوتی ہے؟ ٹریننگ ہوتی ہے. ٹریننگ کس لیے کرائی جاتی ہے؟ ٹریننگ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے, یا اس کی ڈیفینیشن بھی یہی ہے کہ جو آپ کی رسپانسبلٹیز ہیں آپ ان کو کیسے فلفل کریں گے. ٹھیک ہے, یعنی کرنٹ آپ کی جو رسپانسبلٹیز ہیں وہ آپ کیسے ڈیوٹیز کو کیسے پرفارم کریں گے. کیپیسٹی بلڈنگ یعنی ٹریننگ کو کہتے ہیں, کسی کو جو ہے وہ ٹرین کرنا, اس کو کیپیسٹی بلڈنگ کہتے ہیں. کیپیسٹی بلڈنگ آر ٹیچنگ اباؤٹ ہاؤ ٹو پرفارم کرنٹ ڈیوٹیز پرفارم کرنے کے جو طریقے سکھائے جاتے ہیں وہ ٹریننگ ہوتی ہے. اس کے بعد ہوتی ہے ڈیولپمنٹ. ڈیولپمنٹ کہتے ہیں فیوچر رسپانسبلٹیز فلفل کرنے کے لیے کسی بھی انڈیویجول کو جو تیار کیا جاتا ہے, ٹرین کیا جاتا ہے, اس کو ٹیچ کیا جاتا ہے, اس کو ہم ڈیولپمنٹ کہتے ہیں.
یعنی کرنٹ ڈیوٹیز کے لیے ایک انڈیویجول کو جو ٹیچ کیا جاتا ہے یا اس کی کیپیسٹی بلڈنگ ہوتی ہے تو یہ کہلاتی ہے ٹریننگ. اور فیوچر کے لیے اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ڈیولپمنٹ. اپریزل اسیسمنٹ کو کہتے ہیں. اب جو ریکروٹمنٹ ہے یہ کیا ہوتی ہے؟ ریکروٹمنٹ کہتے ہیں نئے انڈیویجول کو سلیکٹ کرنا, نئی پوسٹ کے اوپر نئے انڈیویجولس کو ہائر کرنا. اب یہ دو طرح کی ہوتی ہے ریکروٹمنٹ. کتنی طرح کی ہوتی ہے؟ دو طرح کی. ایک ہوتی ہے انٹرنل, ایک ہوتی ہے ایکسٹرنل. انٹرنل سے کیا مراد ہے؟ اسکول لیول پہ چونکہ آپ سب کام کر رہے ہیں تو وہاں سے ایگزامپل میں آپ کو دیتا ہوں. کالج لیول پہ کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک ہوتا ہے لیکچرر, ایک ہوتا ہے یہ 17 میں ہوتا ہے. اس کے بعد ہوتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر, یہ 18 میں ہوتا ہے. اس کے بعد ایسوسیٹ پروفیسر, یہ 19 گریڈ میں ہوتا ہے. اور اس کے بعد ہوتا ہے پروفیسر, یہ 20 گریڈ میں ہوتا ہے. اب فرض کریں ایک کالج کے اندر ٹوٹل جو ہے 10 سیٹیں خالی ہیں. کس چیز کی؟ ایسوسیٹ پروفیسر, اسسٹنٹ پروفیسر کی, گریڈ 18 کی, ٹھیک ہے. یا اسکول لیول پر EST کی 10 سیٹیں ایک ضلع میں خالی ہیں. تو اب کیا کیا جاتا ہے؟ اس پہ دو طرح لوگ بھرتی کیے جائیں گے. ایک تو وہی جو پہلے سے کام کر رہے ہیں اور ایک باہر سے. اس کو کہتے ہیں پروموشن. پروموشن کہتے ہیں جب ایک انڈیویجول کو لوور سے ہائر اسکیل میں ترقی دی جائے, ٹھیک ہے, اس کو لو سے ہائر اسکیل ریوارڈ کیا جائے, وارڈ کیا جائے, تو اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اس کو پروموشن کہتے ہیں. دوسری ہوتی ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ, یا ایکسٹرنل اسے ہم کہتے ہیں. یعنی باہر سے اپلیکیشن جیسے PPSC کے تھرو ایڈ آتا ہے اسسٹنٹ پروفیسر کا, تو وہ لوگ اپلائی کرتے ہیں. تو یہ کوٹا ہوتا ہے, 50% کوٹا ہوتا ہے کس چیز کا؟ ان سروس پروموشن کا, اور 50% ہوتا ہے ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ کا. اب جیسے پرائمری اسکول میں ٹیچر کام کر رہے ہیں تو ان کی پروموشن ہوگی ایلیمنٹری اسکول ٹیچر کے طور پر EST پہ. EST جو کام کر رہے ہیں ان کی SST پہ ہوگی. SST کی ہیڈ ماسٹر یا SS پہ ہوگی. SS یا ہیڈ ماسٹر کی سینئر ہیڈ ماسٹر پہ ہوگی, ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ پروموشنز ہوتی ہیں. اب اگر سیٹیں خالی ہیں, جیسے بات ہم نے کی ہے اسسٹنٹ پروفیسر گریڈ 18 کی 10 سیٹیں خالی ہیں, تو اس میں 5 پوسٹیں جو فل کی جائیں گی وہ کیسے کی جائیں گی؟ وہ پروموشن سے کی جائیں گی, 5 ڈائریکٹ سے. پروموشن یعنی وہی جو لوگ سینئر موسٹ ہیں, جن کا 15 20 25 سال تجربہ ہو چکا ہے, ان کو اگلے گریڈ میں ترقی دے دی جائے گی. یہ ہوتی ہے انٹرنل ریکروٹمنٹ, ٹھیک ہے. انٹرنل ریکروٹمنٹ کے 3 ڈفرنٹ میتھڈز ہیں, ٹھیک ہے. اس میں ایک ٹرانسفر ہے, دوسری پروموشن ہے, اور تیسری ڈیموشن ہے. ایکسٹرنل میں واک ان اور رائٹ ان ہوتا ہے. اب انٹرنل میں جو ٹرانسفر ہوتا ہے, ٹرانسفر کہتے ہیں کہ سیم اسکیل پہ جو بھی آپ کی جاب کر رہے ہیں, تو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن میں, ایک اسکول یا کالج سے دوسرے یا اسکول یا کالج میں آپ جب موو کرتے ہیں, آپ کی سیلری, اسکیل اور ریسپانسبلٹی سب سیم رہتے ہیں, تو اس کو ہم کہتے ہیں ٹرانسفر. دوسرا ہوتا ہے پروموشن. لوور اسکیل سے ہائر اسکیل پر جب آپ کو ترقی ملتی ہے, جس کو کہتے ہیں پروموشن. اور ہائر اسکیل سے لوور اسکیل پہ جب آپ کو جو ہے وہ سزا کے طور پر نچلے گریڈ پہ لایا جاتا ہے, تو یہ کہلاتی ہے ڈیموشن. ٹھیک ہو گیا. یہ تو ہو گئی انٹرنل, ٹھیک ہے. اب جیسے کوئی EST ہے, اس نے کوئی غلط کام کیا, اسکول کے اندر کرپشن کی ہے, تو اس کو جو ہے سزا کے طور پر PST بنا دیا جاتا ہے, تو یہ ڈی موشن ہوگی. اب جو ایکسٹرنل ہے, یہی جو ہماری ریکروٹمنٹ ہو رہی ہے لیکچر ایجوکیشن کی, یہ ڈائریکٹ ریکروٹمنٹ یا ایکسٹرنل ریکروٹمنٹ کہلاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہے ڈیپوٹیشن. ڈیپوٹیشن کہتے ہیں ایک محکمے سے دوسرے محکمے میں چلے جانا. یعنی فرض کریں یہاں پہ ہماری سلیکشن جو ہے وہ ہو رہی ہے کہاں پہ؟ کالج ایجوکیشن میں, ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ میں. تو ہائر ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ سے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو اگر فرض کریں کہ لوگ چاہیے, تو وہ کیا کہیں گے کہ سال یا 2 سال کے لیے ہمیں عارضی طور پر اپنے ملازمین ادھار دے دیں. تو آپ جب ایک ڈپارٹمنٹ سے دوسرے ڈپارٹمنٹ میں ٹیمپریری طور پر موو کر کے جائیں گے, تو اس کو ہم کہتے ہیں ڈیپوٹیشن. ڈیپوٹیشن ایک سول سرونٹ اپنی پوری سروس میں 2 دفعہ جو ہے وہ اویل کر سکتا ہے, اور اس کا جو پیریڈ ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے؟ 3 سال ہوتا ہے. یعنی 2 دفعہ آپ اویل کر سکتے ہیں. ایک دفعہ جو جب آپ اویل کریں گے تو اس کا ڈیوریشن ٹوٹل کتنا ہوتا ہے؟ 3 سال ہوگا میکسیمم. 3 سال بعد آپ اگر مزید چاہتے ہیں تو آپ کو واپس اپنی سروس پہلے والی جوائن کرنی پڑے گی, پھر آپ جو ہے دوبارہ 1 دن کے لیے چاہے کریں, اور اس میں سیلری 10% اضافہ کر دی جاتی ہے. ٹھیک ہو گیا. سر اگر ہم جاتے ہیں سر دوسرے اس میں ایک ڈپارٹمنٹ کوشچن میں, ہے میرا سر. جی جی فرمائیے. سر ایک کوشچن ہے. جی جی اچھا میڈم پہلے پوچھ لے. اچھا میں سر کوشچن یہ ہے کہ سر اگر ایک بندہ جیسے میں AU ہوں, اگر میں اس کے بعد ڈپٹی DO یا ہیڈ یا کوئی مطلب لیکچرر بنتا ہوں, تو کیا پوری اس بندے کی سروس کے اندر 2 ٹائم ہوتی ہے یا اس پوسٹ کے لحاظ سے 2 ٹائم ہوتی ہے؟ نہیں, اب دیکھیں آپ کی پوسٹ کے حوالے سے ہوگی. ٹھیک ہے. جیسے اب آپ ہیں AO شپ پہ ہیں, فرض کریں آپ پروموٹ ہو جاتے ہیں کسی اور پوسٹ کے اوپر,
آپ کا اسکیل، آپ کی جاب ڈسکرپشن، آپ کی رسپانسبلٹیز ٹوٹلی جو ہے وہ تبدیل ہو جائیں گی. آپ سمجھ لیں کہ آپ کی سروس ہی چینج ہو جائے گی. تو آپ جب ایک جاب میں ہوتے ہیں تو جیسے ہم اے یو ہیں، میں اے یو ہوں، آپ اے یو ہیں، تو ہماری جو سروس ہے وہ تمام رولز یہاں پہ لاگو ہوں گے جو سروس رولز اے یوز یا ایس ایس سیز کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. جیسے ہی آپ ہیڈ شپ پہ جاتے ہیں، ڈپٹی ٹی او بنتے ہیں، تو وہ جو پہلے آپ نے جو چھٹیاں لی ہیں، جو آپ کا لیو اکاؤنٹ تھا، وہ ساری چیزیں ان کیس آپ کانٹریکٹ میں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. ان کیس آپ پرماننٹ ہیں اور آپ جو ہے آپ نے نئی سروس پرماننٹ جوائن کی ہے، ٹھیک ہے، تو آپ کی جو آپ کو دو بینیفٹ اس میں سے ملیں گے صرف. ایک تو جو آپ کی ارنڈ لیو ہوں گی وہ آپ کو ملیں گی، ٹھیک ہے، ارنڈ لیو ہم آج پڑھیں گے یا کل پڑھیں گے. اور دوسرا بینیفٹ آپ کو یہ ملے گا کہ آپ کی فرض کریں بیسک پہ آج کی ڈیٹ میں گریڈ 18 کی ہوتی ہے سٹارٹنگ، فرض کریں 20,000 ہے اور موجودہ آپ لے رہے ہیں 25,000، تو آپ کو جو 5,000 ہے یہ بھی ملے گا. ٹھیک ہے، یعنی آپ بیسک یہ رہے گی، ساتھ میں آپ کو یہ 5,000 بھی ملے گا. ٹھیک ہے، جس کو ہم کیا کہتے ہیں اس کے لیے تھینک یو سر. جی سعدیہ. جی سر میرا کویشچن یہ تھا کہ لائک اگر ہم اس ڈپارٹمنٹ سے کسی اور ڈپارٹمنٹ میں گئے ہیں، 3 سال کے بعد ہم دوبارہ اپنے اسی ڈپارٹمنٹ میں آتے ہیں، تو جو ہمارا سینیورٹی لیول جو ہوتا ہے وہ 0 پہ چلا جائے گا یا وہیں سے کنٹینیو ہوگا؟ نہیں، جہاں پہ چونکہ ڈیپوٹیشن آپ اپنی مرضی سے نہیں لے کے جا رہے ہوتے، آپ کو ڈپارٹمنٹ بھیجتا ہے، یعنی آپ اپنی مرضی سے کسی بھی دوسرے ڈپارٹمنٹ کو جوائن نہیں کر سکتے. یہ صرف اس صورتحال میں ہوتا ہے اگر کسی ایک محکمے کو کوئی اسٹاف کی شدید ڈیفیشنسی ہے، وہاں پہ ریکروٹمنٹ نہیں ہونے جا رہی لارجر لیول پہ، تو جو مائنر ڈیفیشنسیز ہیں ان کو فلفل کرنے کے لیے اسٹاف ہائر کر لیا جاتا ہے. تو یہ ڈیپوٹیشن ہوتا ہے. ڈیپوٹیشن ہوتی ہے ہمارے ہاں، لیکن آپ کی جو پروموشن ہے یا باقی جو سروس ہے اس پہ اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا. پروموشن اس وقت ہوتی ہے آپ کی متاثر، یہ اسکول لیول کی میں بات کر رہا ہوں، جب آپ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر کراتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی ایک وجہ ہوتی ہے، مثلا میں بکر سے ہوں، آپ فرض کریں لاہور سے ہیں. اب لاہور میں جب آپ جائیں گی تو آپ سے پہلے جنہوں نے جوائننگ کی ہے ان کی جوائننگ ڈیٹ دیکھی جائے گی اس ڈسٹرکٹ میں. فرض کریں آپ لاہور سے ہیں تو آپ کی جوائننگ ڈیٹ جو ہے وہ 10/12/2020 ہے فرض کریں. اب میں آج جوائن کرتا ہوں لاہور میں، ٹھیک ہے، یہاں سے ٹرانسفر کرا کے جاتا ہوں، تو سینیورٹی دیکھی جاتی ہے کہ کون سینئر ہے یہاں پہ ڈسٹرکٹ کے اندر. اب باہر سے جب بندہ آتا ہے تو جس دن وہ جاتا ہے سمجھ لیں اس ڈسٹرکٹ میں اس کی سینیورٹی اس دن سے سٹارٹ ہوتی ہے، تو اس کی پروموشن تو زندگی بھر ہو ہی نہیں سکتی. یہ بات کی جا رہی ہے اسکول لیول پہ. اسکول لیول سے مراد پی ایس ٹی، ای ایس ٹی، ایس ایس ٹی، ٹھیک ہے، ای ایس ٹی تک. ایس ایس ٹی بھی چونکہ وہ پروونشل لیول پہ ہوتی ہے آگے جا کے. جی تو یہ متاثر نہیں ہے. یہ 2 سوال تھے. ایک تو یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ جب ڈیپوٹیشن پہ جاتے ہیں تو جو ہماری سیلری ہوتی ہے وہ ہماری پریویس پوسٹ کے ہمیں ملتی ہے یا جو کرنٹ پوسٹ ہے اس کے اکارڈنگلی ہمیں ملتی ہے؟ آپ کو جو سیلری ملتی ہے وہ جس پوسٹ کے لیے آپ جا رہے ہوتے ہیں نا، چاہے فرض کریں آپ یہاں سے ہیں 17 میں کسی میڈیکل یا پولیس میں چلے جاتی ہیں، کسی بھی محکمے میں ٹیمپریری طور پر آپ کی ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے، تو آپ کی جو سیلری ہے وہ آپ کو آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ دیتا ہے، نہ کہ نیا ڈپارٹمنٹ دیتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی سیلری آپ کو آپ کا پیرنٹ ڈپارٹمنٹ، آپ تو اسی اسکیل میں کام کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا نہ اسکیل چینج ہوتا ہے نہ ہی پوسٹ چینج ہوتی ہے، اور آپ کی یہ ٹیمپریری ایڈجسٹمنٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، تو آپ کو آپ کی جو سیلری وغیرہ ہے یا انسینٹیو جو بھی دیے جاتے ہیں وہ آپ کو آپ کا اپنا ڈپارٹمنٹ دے رہا ہے جس کے آپ امپلائی ہیں، جس کے آپ ملازم ہیں، نہ کہ نیا ڈپارٹمنٹ. جی اچھا، دوسرا سوال یہ تھا کہ انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر میں جو گزٹڈ آفیسرز ہوتے ہیں کیا ان کی سینیورٹی بھی لوز ہو جاتی ہے جب گزٹڈ آفیسر جو ہوتے ہیں گریڈ 17 سے ابو، ان کی اپوائنٹنگ اتھارٹی ہوتا ہے سیکٹری ایجوکیشن، اسکول ایجوکیشن. اسی طرح کالج لیول پہ بھی ایسے ہوتا ہے. ان کی جو سینیورٹی بنتی ہے وہ پنجاب لیول پہ بنتی ہے. ٹھیک ہے، گزٹڈ کی جو ہوتی ہے وہ سینیورٹی کون بنتی ہے؟ جیسے ہیڈ ماسٹر کی، ہیڈ ماسٹر سے اوپر کی میں بات کر رہا ہوں، تو ان کی سینیورٹی بناتا ہے کون؟ سیکٹری ایجوکیشن. اب چونکہ ان کی ڈیٹ آف جوائننگ چاہے پہلے ہو یا بعد میں ہو تو وہ متاثر نہیں ہوتے اس سے، انٹر ڈسٹرکٹ ٹرانسفر سے، جو 17 سے اوپر والے ہیں. تاہم جو 16 اور اس سے نیچے والے ہیں وہ متاثر ہوتے ہیں. اسکول کیڈر کے جتنے بھی ہیں ملازمین یہ متاثر ہوتے ہیں انٹر ڈسٹرکٹ. اس کی پتہ کیا وجہ ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ فرض کریں کہ میں یہاں پہ ایس ایس سی ہوں بکر میں، میری اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آج، فرض کریں آج کی ڈیٹ میں، ٹھیک ہے،
اب لیا میرے ساتھ ایک ڈسٹرکٹ ہے، تو لیا کی اگلے مہینے ٹیچرز کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے. اب وہ جو لیا کا ٹیچر یہاں پہ آئے گا تو یہاں پہ وہ زیرو ہو جائے گا، یعنی یہاں بکھر میں جو آخری ایس ایس سی ہے فرض کریں، تو اس کے بعد اس کا نمبر ہوگا. اگلے سال جب ریکروٹمنٹ ہوگی تو وہ ان سے تو سینئر ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن جو اس وقت کام کر رہے ہوں گے ان میں سب سے اینڈ پہ اس کا نمبر ہوگا. جی یہ سوال آپ سے نہیں پوچھا جائے گا انٹرویو میں، ویسے یہ ہیڈ ماسٹر کے انٹرویو میں اس طرح کے کویشچن پوچھے جاتے ہیں. جی آگے چلتے ہیں. ہم بات کریں گے یہاں پہ لا کی، رول کی، ایجوکیشن کوڈ کی اور پالیسی کی. پلان ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. لا کس کو کہتے ہیں؟ لا کہتے ہیں سسٹم آف رولز. کسی بھی چیز کو، کسی سوسائٹی کو، کسی معاشرے کو رن کرنے کے لیے کوئی بھی گورنمنٹ جب کوئی رولز کا ایک سسٹم ڈیولپ کرتی ہے تو اس کو، ان کو رولز کو ہم کیا کہتے ہیں؟ لا کہتے ہیں. سسٹم آف رولز آر سوسائٹی آر گورنمنٹ develop over time in order to deal with general affairs, agreement or control illegalities. اب اس کے بعد ہوتا ہے رول. رول کہتے ہیں ایک وہ گائیڈ جو ہمیں ہمارے جو ایکشنز کو یا کنڈکٹ کو کنٹرول کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ہم نے کب کس وقت کیا کرنا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں رول. کیا ہوتا ہے؟ گائیڈ. یعنی کسی اسپیسیفک ٹاسک یا ایکشن کو پرفارم کرنے کے لیے لا بات ہو گئی ہے کہ یہ رولز ہیں ڈفرینٹ. اور رول کس کو کہتے ہیں؟ کسی اسپیسیفک ٹاسک کو پرفارم کرنے کے لیے ہمارا ایکشن، ٹھیک ہے، یا کنڈکٹ کیا ہوگا، یہ رول کہلاتا ہے. اس کے بعد اگلا نمبر ہے اس کا ایجوکیشن کوڈ کا. اب جو ایجوکیشن کوڈ ہے بیسیکلی ایسٹا کوڈ اس کو کہتے ہیں، اسٹیبلشمنٹ کوڈ بھی سم ٹائم کہتے ہیں. یہ اس کے اندر جو تمام رولز اب تک بنائے گئے ہیں ایجوکیشن کے، جب سے ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بنا ہے تب سے لے کر اب تک جو رولز بنائے گئے، ان میں جو ترامیم کی گئیں، اضافہ یا کمی بیشی کی گئی، تو وہ ایک بک کے اندر موجود ہوتے ہیں. اس بک کا نام ہوتا ہے ایجوکیشن کوڈ. اس کے اندر تمام رولز اور ریگولیشن موجود ہوتے ہیں. کرنٹ جو ایسٹا کوڈ ہے اس کا فیڈرل گورنمنٹ کا جو چل رہا ہے آج کی ڈیٹ میں وہ 2015 ہے، اور جو پنجاب گورنمنٹ کا ہے وہ چل رہا ہے 2019. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہے پالیسی. یہ تین چیزیں چوتھی نمبر پہ آتی ہے پالیسی. پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ بیسک گائیڈ لائن دیٹ ڈائریکٹ دا گورنمنٹ اور آرگنائزیشن ٹورڈ اٹینمنٹ آف آبجیکٹیوز. یعنی پالیسی کے اندر وہ تمام گائیڈ لائنز موجود ہوتی ہیں کہ ہم نے اپنے آبجیکٹیوز کو کیسے اچیو کرنا ہے. لا سسٹم آف رولز ہوتا ہے کسی بھی چیز سسٹم کو کنٹرول کرنے کے لیے، اور جو رول ہوتا ہے وہ ایک پرسکرائب یا گائیڈ ہے کسی اسپیسیفک ایکشن یا کنڈکٹ کو پرفارم کرنے کے لیے. اور کوڈ، ایسٹا کوڈ یا ایجوکیشن کوڈ، اس یہ کوڈ ہے یا بک ہے جس کے اندر لسٹ آف رولز اینڈ ریگولیشن ہوتے ہیں ایجوکیشن سے ریلیٹڈ. اور پالیسی کس کو کہتے ہیں؟ بیسک گائیڈ لائن ہے جو کہ ہمیں ہمارے آبجیکٹیوز کی اٹینمنٹ کے لیے گائیڈ لائن یا ڈائریکشن پرووائڈ کرتی ہے کہ کیسے کیسے آپ نے سٹیپس لے کے اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. اس کے بعد یہ ہے لیو رولز. سر رولز اور پالیسی اس میں کیا ڈفرینس ہے؟ جی میں نے بتایا دونوں کا ڈفرینس، کوئی بتانا چاہے؟ رول بھی تو گائیڈ لائن ہی ہے نا، جو ہم ایکشن پرفارم کر رہے ہیں اس کے لیے گائیڈ لائن، اور پالیسی جو ہے وہ بھی آپ نے بتایا یہ بھی ایک ڈائریکشن ہے آبجیکٹیو کی. یس آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. رول کہتے ہیں کسی ٹاسک کو پرفارم کرنے کا طریقہ، سمپلی، ٹھیک ہے، کیسے کرنا ہے آپ نے. اور پالیسی ہے گائیڈ لائن آبجیکٹیوز کی اچیومنٹ کے لیے. ڈفرینس کلیئر ہوا؟ یس سر. جی اچھا. اس کے بعد لیو رولز. اب لیو رولز ہمارے ہاں اس وقت جو چل رہے ہیں، یہ بھی کویسچن تھا کہ کون سے چل رہے ہیں. 1981 چل رہے ہیں. پہلے لیو رولز 1955 تھے، دوسرے 78 تھے، اور اب جو لیو رولز چل رہے ہیں یہ 1981 ہیں. اب دو طرح کی لیوز ہوتی ہیں. کچھ امپورٹنٹ لیوز میں بتا رہا ہوں، 3-4 آپ کو، زیادہ ہم ڈیٹیل میں نہیں جائیں گے ان کی بھی. سب سے پہلے ارننگ آف لیوز. اب جو سرکاری ملازم پرماننٹ ہو جاتا ہے، ریگولر ہوتا ہے، تو ان کی دو کیٹیگریز ہوتی ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں ووکیشن اور دوسرے کو کہتے ہیں نان ووکیشن. ٹھیک ہے. ایک کو کہتے ہیں ووکیشن ڈپارٹمنٹ اور دوسرے کو نان ووکیشن. اب جو ووکیشن میں ہوتا ہے وہ امپلائز ہوتے ہیں جن کو سمر یا ونٹر کی چھٹیاں ملتی ہیں، جیسے ٹیچر ہیں ان سب کو چھٹیاں ملتی ہیں، چاہے کالج کے ہیں یا اسکول کے ہیں، تو یہ کس میں آتے ہیں؟ ووکیشن ڈپارٹمنٹ میں. دوسرے ہوتے ہیں نان ووکیشن، جیسے کلاس 4 ہے، سیکورٹی گارڈ ہے، گیٹ کیپر ہے، کلرک ہے، لیب اٹینڈنٹ ہے، اسکول کا ہیڈ ماسٹر ہے، اسکول کا پرنسپل ہے، اسکول کا پی این ہے. جو یہ جو ہے نان ٹیچنگ سارا جو ہے یہ نان ویکیشن میں ہوتا ہے.
اب یہ کیا کہلاتے ہیں؟ یہ نان ویکیشن میں ہیں. اب نان ویکیشن کون ہوتے ہیں؟ جن کو گرمیوں کی چھٹیاں سردیوں کی نہیں ملتی، جیسے اے یوز ہیں، ہیڈ ٹیچر ہیں. ویسے تو کوئی نہیں جاتا اسکولز میں، لیکن آفیشیلی ان کی چھٹیاں نہیں ہوتی، اور ان کو جو آپ میں سے اکثر ٹیچر ہیں، آپ کا کنوینس الاؤنس کٹ جاتا ہے، ان کا نہیں کٹتا، چاہے وہ کلاس 4 ہیں، پی این ہے، لیب اٹینڈنٹ ہے، کلرک ہے. اچھا، اب ان کو جو ہے حکومت پاکستان یا حکومت پنجاب کا جو لیو رولز 1981 ہے، ان کے مطابق چھٹیاں عنایت کی جاتی ہیں مہینے کی. جو ہے ووکیشن ڈپارٹمنٹ میں، ان کو مہینے کی ریگولر سروس میں آنے کے بعد ایک مہینے کی ایک چھٹی ملتی ہے. وہ ان کے لیو اکاؤنٹ میں، جیسے ہمارا بینک اکاؤنٹ ہے، اس میں سیو ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے. جو نان ویکیشن ہوتے ہیں ان کو ایک مہینے کی 4 چھٹیاں ملتی ہیں، جیسے اے یو ہے، ہیڈ ٹیچر ہے، کلاس 4 ہے، پی این ہے. ان کو ایک مہینے کی 4 چھٹیاں ملتی ہیں. جو ووکیشن میں ہوتے ہیں ان کی سال کی کتنی بن جائیں گی؟ جی، ووکیشن والوں کی سال کی 24. شاباش. مہینے میں ایک تو سال کی 24، 12 بن 12 گئی. سر. جی، اور نان ویکیشن کی کتنی بنے گی؟ 48. 48 بنے گی. ٹھیک ہے، 48 بنے گی. اب اس میں یہ دیکھا جاتا ہے، ایک چھوٹا سا ایک امپورٹنٹ رول میں آپ کو بتا دوں. اگر اس کا مہینہ 14 دن سے زائد کا ہے، 15 دن، 16 دن، 30 دن، 31 دن کا ہے، تو اس کی اس مہینے کی چھٹی بنے گی. فرض کریں ایک ٹیچر کی ریگولر اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے آج کی ڈیٹ میں، جیسے آج 26 تاریخ ہے، تو اس مہینے کی اس کی چھٹی کاؤنٹ کنسیڈر نہیں ہوگی، اگلے مہینے سے اس کی سٹارٹ ہوگی. اور ایک مہینہ وہ پہلے چھوڑ دیتا ہے جاب کو، یا جو بھی اس کا کوئی ایشو بنے، تو وہ جو 15 دن سے زیادہ کی چھٹیاں اگر اس کی پریزنس ہوگی، ٹھیک ہے، تو اس کی لیو بنے گی. اچھا، اب یہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں. اب یہ اکاؤنٹ 2 طرح کا ہوتا ہے، گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک، 15 تک. ان ٹیچرز کی چھٹیوں کا ریکارڈ، ان کی تنخواہوں کا، بقایا جات کا، مراد کا ریکارڈ ایک رجسٹر میں لکھا جاتا ہے. اس رجسٹر کا نام ہوتا ہے سروس بک. گریڈ 1 سے لے کر گریڈ 15 تک، ان کو کہتے ہیں نان گزٹڈ آفیشلز کہتے ہیں ان کو. اور گریڈ 16 سے اوپر والا جو سٹاف ہوتا ہے گزٹڈ، ان کا بھی ایک رجسٹر ہوتا ہے جو کہ مینٹین کرتا ہے کون؟ ڈسٹرکٹ اکاؤنٹس آفس، چاہے وہ 20ویں گریڈ کا پرنسپل ہے یا چاہے وہ 16 گریڈ کا کوئی آفیسر ہے. تو 16 سے لے کر اوپر جتنے بھی ہوتے ہیں گزٹڈ، تو ان کا ریکارڈ کون مینٹین کرتا ہے؟ جی 5:45 منٹ ہو گئے، ہم نے فیصلہ بھی سننا ہے. فیصلہ آپ بعد میں سن لیجئے گا، آپ سن لیں فیصلہ، کلاس بعد میں سن لیجئے گا. نہیں ٹھیک ہے، کنٹینیو کریں. جی، فیصلہ آپ کو ابھی تک نہیں پتہ چلا کیا آنے والا ہے؟ نہیں، سننے کا بھی اپنا ہی مزہ ہے. چلیں، آپ سن کے ہمیں بھی بتائیے گا. اچھا، اب ہم کہاں پہ تھے؟ آصف زرداری کی شکل میرے سامنے آ گئی ہے فیصلے کا نام سن کے. اچھا جی جی، یہ کوشچن ہے. جی جی فرما. آپ کا حسن صاحب اور ہوں گے لیو روز کے پی کے. نہیں، یہاں پہ ہیڈ ٹیچر بتایا تھا کہ سال میں 9 چھٹیاں ملتی ہیں آپ کو. آپ کے لیو رولز اور ہیں کے پی کے. یہ میں پنجاب کی بات کر رہا ہوں. کے پی کے نہیں سر، گلگت بلتستان کے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے 12 نہیں بنتے، 9 بنتے، 9 کے حساب سے آپ کیلکولیٹ کریں گے. تو ویکیشن کے وہ مائنس کر رہے تھے. چلے، ہمارے ہاں بھی مائنس نہیں ہوتی، ہمارے ہاں پوری ملتی ہیں، کیونکہ ویکیشن ہوتی نہیں ہے نا ہمارے یہاں ان کی. نہیں مطلب یہ پہاڑی علاقے کے ہیں، یہ پہاڑی علاقے کے ان کے اپنے سر رول ہوں گے، ان کی چھٹیاں بھی زیادہ ہوتی ہیں. گلگت بلتستان کے ہیں نا، تو ہر یہ جو لیو رولز حسن صاحب ہم پڑھ رہے ہیں نا، یہ پنجاب کے ہیں. آپ کے گلگت بلتستان کے اپنے ہوں گے. سر ایکسکیوز می سر، مجھے لگتا ہے وہ جون جولائی کی بات کر رہے ہوں گے کہ جون جولائی میں تو ہماری ہوتی ویکیشن ہے، اس میں تو ہماری کاؤنٹ ہی نہیں ہوگی نا. نہیں، اس حساب سے پھر 10 نہیں ہو جائے گی. نہیں، ہماری 12 ہی ہوتی ہیں سال کی، 10 نہیں ہوتی. گرمیوں کی چھٹیاں ہوں یا سردیوں کی، ہماری جو ہے وہ سروس جو ہے وہ آپ کی ہوتی ہے نا، آپ سروس میں تو ہوتے ہیں نا. تو یہ ہماری آپ خود تو چھٹیاں نہیں کرتے. سر ہم کلیکٹیولی دیکھیں گے. ہاں کلیکٹیولی، جس مہینے کی آپ میڈیکل لیو لیتے ہیں آپ کے حساب سے دے رہے ہیں. جی جی، پہلے 12 کے. ہاں حسن صاحب، ہمارے ہاں نہیں ہوتی یہ کٹوتی ان کی گرمیوں کی چھٹیوں کی. آپ کے ہاں ضرور ہوتی ہوگی.
تو پنجاب میں 12 ہی ملتی ہیں. اور ہاں اس صورت میں کٹوتی ہوگی, مثلا ایک بندی حج پہ چلی جاتی ہے 40 دن کی چھٹیاں لے کے, اب اس کی وہ ایک مہینے کی جو چھٹی ہے وہ ایک چھٹی اس کی کٹ جائے گی, ٹھیک ہے, کیونکہ اس نے تو وہ خود چھٹی پہ چلی گئی ہے. جی سمر ونٹر ملا کے جی سمر ونٹر ملا کے آپ کے سال میں کتنی چھٹیاں ہوتی ہیں, کتنے مہینے کی ٹیچرز کی کتنے؟ 12 ہوتی ہیں, ارنڈلی 12 ہوتی ہیں, کیجولی 25 ہوتی ہیں. اچھا جی, سمر اور ونٹر ویکیشن کی بات کر رہا ہوں, نہیں وہ کبھی تھوڑی ہوتی ہیں, کبھی زیادہ ہوتی ہیں, کبھی 2 ماہ, کبھی 2.5 ماہ, یہ چینج ہوتی رہتی ہیں. جی اچھا, ارن لیو کی آپ کو سمجھ لگ گئی ہے. اب یہ پر منتھ ملتی ہیں اور اس کو اینولی کیلکولیٹ کیا جاتا ہے, اور اس کا ریکارڈ موجود ہوتا ہے سروس بک میں, یا آپ کے جو اکاؤنٹ آفس میں آپ کا جو سروس رجسٹر ہوتا ہے اس کے اندر یہ سارا ریکارڈ آپ کا موجود ہوتا ہے. اب میں یہاں پہ جو 2-4 امپورٹنٹ لیوز کی بات کروں گا, اس میں سب سے پہلے جو لیو ہے ایک, وہ ہے میٹرنٹی لیو اور اسپیشل لیو اور اسٹڈی لیو. باقی آج تک نہیں پوچھی گئی انٹرویو میں, ہو سکتا ہے یہ پوچھی جائیں, تو آپ باقی دیکھنا چاہیں تو بے شک دیکھ سکتے ہیں. تو میٹرنٹی لیو جو ہے وہ فیمیل کو دی جاتی ہے. فیمیل سے کویسچن ہو سکتا ہے کہ جو فیمیل ہیں ان کو یہ لیو دی جاتی ہے 90 ڈیز کی. اب اس کی 2 کیٹیگریز ہیں. اب وہ فیمیل جو ہیڈ مسٹریس ہے, لیب اٹینڈنٹ ہے, کلاس 4 ہے, تو اس کو یہ ملیں گی اپنی سروس میں جتنی مرتبہ وہ چاہے لے سکتی ہے. ٹیچر ہے, کلاس 4 ہے, ریگولر اگر ہے تو, اور اگر وہ ہے ٹیچر ہے تو ٹیچر ہے وہ جتنی چاہے لے سکتی ہے. یعنی یہ آئے گی ووکیشن میں, ووکیشن والی جتنی مرضی چاہے جتنی مرتبہ چاہے وہ لے سکتی ہے, ریگولر امپلائی. اور اگر ہے نان ووکیشن, جیسے ہیڈ مسٹریس ہے, اے یو ہے, کلاس 4 ہے, لیب اٹینڈنٹ ہے, تو ان کو ملیں گی اپنی پوری ریگولر سروس میں صرف 3 مرتبہ. یہ یاد رکھیے کہ کانٹریکٹ سروس کے الگ رولز ہوتے ہیں, وہ اس وقت ختم ہو جاتے ہیں جب آپ ریگولر ہوتے ہیں, اس ڈیٹ سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. تو میٹرنٹی لیو 90 ڈیز کی ملتی ہے. یہ آپ کے لیو اکاؤنٹ سے کاٹی نہیں جاتی. یعنی ایک بندے کی یا بندی کی 10 سال سروس ہو گئی ہے تو وہ ٹیچنگ میں ہے, تو اب ٹیچنگ میں 10 سال سروس کے بعد اس کی ٹوٹل لیوز بنے گی 120 فرض کریں, تو اگر اس کی یہ کٹ جائیں تو اگلی مرتبہ اسے ایمٹی لیو چاہیے تو اس کو تو نہیں مل سکتی. تو یہ اس کے لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی, اور یہ 90 ڈیز کی ملتی ہیں. نان ووکیشن کو یہ انٹائر سروس میں 3 مرتبہ ملتی ہیں, اور جو ووکیشن ہے ان کو جب چاہیں وہ لے سکتی ہیں ریگولر سروس میں. اچھا, اس کے بعد ہوتی ہے اسپیشل لیو. اسپیشل لیو ایک فیمیل اگر اس کے ہسبینڈ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو جس ڈیٹ سے ڈیتھ ہوتی ہے اس ڈیٹ سے لے کر 130 ڈیز اس کو جو ہے وہ لیو ملتی ہے. اس کو کہتے ہیں اسپیشل لیو یا عدت لیو. یہ بھی اس کے لیو اکاؤنٹ سے نہیں کاٹی جاتی, ود پے ہوتی ہے. یعنی اسپیشل لیو بھی تنخواہ کے ساتھ ملتی ہے اور میٹرنٹی لیو بھی تنخواہ کے ساتھ ملتی ہے. اس کے بعد ہے پیٹرنٹی لیو. ابا جی کو بھی چھٹیاں ملتی ہیں بچے کی پیدائش پہ, اور یہ اس کو ملتی ہیں صرف 7 دن کی. جب بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو ایک میل سرونٹ کو بھی یہ مل سکتی ہیں 7 دن کی, اور یہ ملیں گی کتنی مرتبہ ملیں گی, صرف جو ہے وہ 2 مرتبہ ملیں گی انٹائر سروس میں میل پیرنٹ کو. اس کے بعد جو ہے آگے ہم بات کرتے ہیں اسٹڈی لیو کی. اسٹڈی لیو جو ہے اور کیجول لیو, ان 2 لیوز کی ہم بات کریں گے. اسٹڈی لیوز کب ملتی ہے؟ پنجاب کی بات ہم کر رہے ہیں سروس رول 1981 کے مطابق. ایک سرکاری ملازم جس کی ریگولر سروس 5 سال ہو چکی ہے, 5 سال ریگولر سروس کرنے کے بعد اس کو 3 سال کی اسٹڈی لیو مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. اور اگر اس کی سروس 5 سال سے کم ہے تو اس کو اسٹڈی لیو نہیں ملے گی ریگولر سروس. یہ اسٹڈی لیو کے جو ہے وہ رولز ہوتے ہیں, اور یہ آپ کو 3 سال کی ملے گی. اور اگر آپ پی ایچ ڈی کرنا چاہتے ہیں ایم فل کے, اس کے لیے اگر آپ کا کورس ورک ٹائم پہ مکمل ہو گیا ہے تو پھر آپ کو 1 سال کی ایکسٹینشن مل جائے گی, یعنی 4 سال کی آپ کو ملے گی. اسٹڈی لیو کی آپ کو فل پے ملتی ہے. جی جی سر جی, یہ جو 3 ایئرس کی لیو ہوتی ہے پھر یہ سروس میں کاؤنٹ ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ ہمارے ہاں تو نہیں ہوتی, پتہ نہیں آپ سندھ سے ہیں تو سندھ کا مجھے نہیں علم. جی سندھ کے اور کے پی کے بلوچستان سر یہ جو ہم لیتے ہیں اسٹڈی لیو یہ ود پے ہوتی ہے, تو سر جو ہماری جیسے سینیورٹی ہوتی ہے, سینیورٹی میں وہ ایئرس کاؤنٹ ہوتے ہیں یا وہ ایئرس کاؤنٹ نہیں ہوتے؟ کون سی؟ ہاں ہوتے ہیں بالکل. جب آپ
یہ تو آپ جو اسٹڈی لیو لے رہے ہیں آپ کو فل پے مل رہی ہے تو آپ کو یہ سروس آپ کی اکاؤنٹ ہوتی ہے, سروس بریک نہیں ہوتی. کسی بھی لیو کی وجہ سے آپ کی جو سینیورٹی ہے وہ لوز نہیں ہوتی. آپ کی سینیورٹی اس صورت لوز ہوتی ہے جب آپ کو آپ کی سروس کو روک لیا جاتا ہے. یہ ہم پیڈا ایکٹ میں اسی چیپٹر میں کل پڑھیں گے, تو اس میں ہم دیکھیں گے کہ کب جو ہے وہ آپ کی سینیورٹی لوز ہوتی ہے. تو میں اس وقت آپ کو بتاؤں گا کہ کب آپ, یہ آپ اس کل سوال کیجئے گا جب ہم پیڈا ایکٹ پڑھیں گے اس ٹائم. جی یہ لیو رولز ہیں. اب اس کے بعد جو ہے اسکول کے ریکارڈ کے بارے میں بھی ہم نہیں پڑھنے جا رہے چونکہ ہمارا یہ انٹرویو اسکول کے حوالے سے نہیں ہوگا, تو اس کو بھی ہم جو ہے وہ اسکپ کر رہے ہیں. اس کے بعد یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں دو, ٹائم ٹیبل اور ہوم ورک. ٹائم ٹیبل کس کو کہتے ہیں, جس سے بھی ڈیفینیشن پوچھو تو وہ کہتا ہے اسپارک پلگ آف اسکول. تو یہ اسکول کا واقعی اسپارک پلگ ہوتا ہے, جیسے کسی بھی گاڑی کا پلگ ہوتا ہے اسپارک پلگ. اگر اسپارکنگ ہوگی تو گاڑی چلے گی, اسپارکنگ نہیں ہوگی تو گاڑی آپ کی, چاہے آپ نے جتنا پیٹرول ڈلوایا, جتنی مہنگی لگژری گاڑی آپ کی, وہ وہیں پہ رکی ہوئی ہوگی. تو اسی طرح ٹائم ٹیبل اگر آپ کا افیکٹو ہے تو آپ کا اسکول اچھا رن کرے گا, ادروائز آپ کا اسکول اچھا رن نہیں کرے گا. اب ٹائم ٹیبل جو ہے اس کی ڈیفینیشن کیا ہے. ٹائم ٹیبل ریٹن پلان ہوتا ہے جو کہ انٹائر اسکول ایجوکیشن پروگرام کو کیا کر رہا ہوتا ہے, ریفلیکٹ کر رہا ہوتا ہے کہ کب کون کس جگہ کیا پڑھا رہا ہے. Timetable is a written plan that reflects the entire educational program followed by a school when, what and who will teach or conduct co-curricular activities, curricular and co-curricular activities. ٹھیک ہے, یہ اس کی ڈیفینیشن ہے. اب اس کی ٹائپس, اس کی جو ہے بیسیکلی 7 ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں. ایک سب سے پہلے ہوتا ہے ٹیچر ٹائم ٹیبل. اس میں ٹیچر کا لکھا جاتا ہے کہ کون ٹیچر کس وقت کس جگہ پہ موجود ہوگا. ٹیچر اپنے پاس بھی رکھتا ہے کہ میرا پہلا پیریڈ یہاں پہ, دوسرا یہاں پہ, تیسرا یہاں پہ ہے. دوسرا ہوتا ہے کلاس ٹائم ٹیبل. ہر کلاس کے اندر ایک ٹائم ٹیبل ہوتا ہے جس میں مینشن ہوتا ہے کہ پہلا پیریڈ فلاں ٹیچر کا ہے, دوسرا فلاں کا ہے, تیسرا فلاں کا. اب ٹیچر اپنے پاس اس نے رکھا ہوا کہ میرا پہلا پیریڈ چھٹی میں, دوسرا ساتویں میں, تیسرا چھٹی میں, چوتھا چھٹی میں, پانچواں نویں میں, چھٹا جو 10ویں میں فرض کریں. اب یہ جو ٹائم ٹیبل ٹیچرز کا سیٹ کیا ہوا ہے, سب سے پہلے ٹائم ٹیبل سیٹ ہوتا ہے ٹیچرز کا. ٹھیک ہے, ٹیچرز آپس میں مل بیٹھ کر ڈیسائیڈ کرتے ہیں کہ کون کیا کس کلاس میں کیا پڑھائے گا یا کون سا پیریڈ وہ اس کے لیے سوٹ کرتا ہے. تو وہ پیریڈ سیٹ کرتے ہیں, ٹیچر وائز بنتا ہے ٹائم ٹیبل. جب ٹیچر وائز بن جاتا ہے تو پھر وہی ٹائم ٹیبل تھوڑا سا اس میں تبدیلی ہوتی ہے. وہ تبدیلی ان کے پیریڈ یہ ٹائم ٹیبل میں نہیں ہوتی, بلکہ بچے کیا کرتے ہیں یا کلاس کا جو ریپرزنٹیٹیو ہوتا ہے سی آر یا کلاس انچارج, وہ مل کے ڈیزائن کرتے ہیں کہ پہلا پیریڈ جو ہے وہ اس کا ہوگا, دوسرا اس کا, تیسرا اس کا, چوتھا اس کا, پانچواں اس کا. ٹھیک ہے, اب کلاس وائز بھی بن گیا. اس کے بعد ہوتا ہے ماسٹر ٹائم ٹیبل. ماسٹر ٹائم ٹیبل میں دونوں آئیں گے. ٹھیک ہے, گریڈ 6, گریڈ 7, گریڈ 8, 9 کوئی بھی گریڈ ہے. پیریڈ 1 سبجیکٹ اور ٹیچر کا نام, پیریڈ 2 سبجیکٹ اور ٹیچر کا نام, پیریڈ 3 سبجیکٹ اور ٹیچر کا نام. اب یہ ماسٹر ٹائم ٹیبل میں دونوں آئیں گے, سبجیکٹ بھی آئے گا اور ٹیچر بھی آئے گا. چوتھے نمبر پہ آتا ہے اگر کوئی ٹیچر اسکول سے 1 مہینے کی چھٹی پہ چلا جاتا ہے تو اب پورے کے پورے اسکول کا جو ٹائم ٹیبل ہے اوبویسلی ڈسٹرب ہوگا. اس کا چھٹی میں پیریڈ ہے, 7ویں میں, 8ویں میں, 9ویں میں, 10ویں میں, سارے سسٹم ڈسٹرب ہو چکا ہے. تو اب اس یا کوئی عارضی 1-2 دن کی چھٹی پہ بھی جاتا ہے ٹیچر تو تھوڑا سا ڈسٹربنس ہوتی ہے. تو اس کو جو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے, لیو ارینجمنٹ ٹیمپریری یا پھر الٹرنیٹیو ٹائم ٹیبل. اس کے بعد ہوتا ہے گیمز ٹائم ٹیبل. گیمز کے بھی ٹائم ٹیبل سیٹ کیا جاتا ہے کہ کس کلاس کو کس دن گیمز کرائی جائیں گی یا کس پیریڈ میں ڈرل ہوگا یا سپورٹس کمپٹیشن ہوگا. اس کے بعد ہے کو کریکولر ایکٹیویٹیز ٹائم ٹیبل. اس میں جو باقی جو بزم ادب کا پیریڈ کیا ہوگا, ادبی مقابلہ جات, کوئز وغیرہ, نعت, ہم مقابلہ جات, اس طرح کے کو کریکولر ایکٹیویٹیز کا ٹائم ٹیبل کیا ہوگا. لاسٹ ون ہے ہوم ورک ٹائم ٹیبل. تو یہ 7 جو ہے وہ ڈفرینٹ ٹائپس ہوتی ہیں ٹائم ٹیبلز کی. اس کے بعد ہوتا ہے ہوم ورک. اب ہوم ورک کس کو کہتے ہیں, ہوم ورک کہتے ہیں ٹاسک اسائن بائی دا ٹیچر ٹو بی کمپلیٹڈ ان نان اسکول آورس. وہ ٹاسک جو ٹیچر بچوں کو دیتا ہے کہ اسکول سے باہر جو ٹائم ہے اس میں اس ٹاسک کو کمپلیٹ کیا جائے. یعنی گھر جا کے جو بچے ٹاسک کو کمپلیٹ کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں, ہوم ورک کہتے ہیں. ٹاسک اسائن بائی دا ٹیچرز ٹو بی کمپلیٹڈ ان نان اسکول آورس. اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں, بچے جب گھر جا کے کام کرتے ہیں تو ان کے اندر اسٹڈی ہیبٹس ڈیولپ ہوتے ہیں,
ان کی اکیڈیمک پرفارمنس امپروو ہوتی ہے، اسٹوڈنٹ کے اندر پلاننگ اور آرگنائزیشن، اپنے ٹائم کو پلان اور آرگنائز کرنے کا موقع ملتا ہے ان کو، اسٹوڈنٹ کی جو سیلف ڈسپلن اور ریسرچ سکلز ہیں وہ ڈیولپ ہوتی ہیں۔ ٹائم ٹیبل کی 4 ٹائپس ہوتی ہیں۔ پہلی ٹائپ اس کی ہے فنیشنگ آف، دوسری ہے پریکٹس، تیسری ہے پلان ٹاسک، چوتھی ہے سیلف کنٹینڈ ورک۔ اب فنیشنگ آف کیا ہوتی ہے؟ جیسے ہی ٹیچر نے ٹاسک دیا، پیریڈ میں سے 2-4 منٹ بچے کو ملے، بچے نے نوٹ بک لکھنا شروع کر دی کہ چلیں گھر جا کے مجھے نہ کرنا پڑے۔ اٹ از کالڈ فنیشنگ آف۔ کنسسٹ آف فنیشنگ آف ورک بگنز ان کلاس روم لیسٹ فیورڈ۔ اس کو بہت کم جو ہے وہ اہمیت دی جاتی ہے، اور یہ کلاس روم میں ہی بچے شروع کر دیتے ہیں ٹائم جیسے ان کو ملتا ہے۔ دوسرا ہے پریکٹس۔ پریکٹس میں وہ ہوم ورک شامل ہوتا ہے، ٹیچر کہتا ہے کہ یہ جو ہے آپ نے 3 دفعہ 10 دفعہ 5 دفعہ لکھ کے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے، ایک ہی چیز کو۔ تو ریویژن ود انڈرسٹینڈنگ آف کانسیپٹ تھاٹ ان کلاس، میتھ ایکسرسائز اسائنمنٹ ETC، اب ایٹسیٹرا۔ اب یہ جو ہے پریکٹس میں ایک ہی ٹاسک کو ملٹیپل ٹائم جو ہے وہ کر کے لانے کو کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد ہے پلان ٹاسک۔ پلان ٹاسک کہتے ہیں کہ کل میں یہ پڑھاؤں گا، آپ لوگ جو ہے یہ چیزیں تیار کر کے لے آئیں، پڑھ کے لے آئیں، یا یہ چیزیں ساتھ لے کر آئیں۔ مجھے یاد ہے کہ ہم چوتھی یا پانچویں میں تھے غالباً، تو ہمارے ٹیچر نے ہمیں پڑھانا تھا، وہ 2-3 دن پہلے اس نے کہا کہ آپ چنے کا اور اس طرح 2-4 اجناس کے بیج لے کر آئیں، سیڈز۔ تو خیر ہم لے گئے، انہوں نے پانی کے اندر رکھا، انہوں نے ہمیں جو ہے یہ جو ہے جرمینیشن یہ پڑھانا تھا کہ بیج سے جو ہے وہ پودا کیسے بنتا ہے، یہ جو سٹیپ، یہ مراحل انہوں نے پڑھانے تھے، 5ویں کی بات ہے۔ تو اب اس طرح کے ٹاسک جب ایک ٹیچر دیتا ہے پہلے سے کہ آپ نیکسٹ ڈے کلاس کے لیے یہ مٹیریل لے کر آئیں، یا تیاری کر کے آئیں، یا پڑھ کے آئیں، تو اگلے دن کا کام ایڈوانس میں، اس کو کہتے ہیں پلان ٹاسک۔ اور لاسٹ ون ہے سوری سیلف کنٹینڈ ورک۔ اس میں لانگ ٹرم اسائنمنٹس ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، جو پروجیکٹ کوئی مل گیا، کوئی مطلب یہ ہے کہ جو ٹیچنگ کے ساتھ ساتھ چل رہا ہے لانگر ڈیوریشن کے لیے، تو جو لانگ ٹرم لمبے ڈیوریشن کے لیے کوئی اسائنمنٹ، ٹاسک، پروجیکٹ جو ٹیچر اسائن کرتا ہے اس کو کہا جاتا ہے سیلف کنٹینڈ ورک۔ تو یہ 4 جو ہے ہوم ورک کی ٹائپس ہوتی ہیں۔ کل انشاءاللہ تعالیٰ اس چیپٹر کو ختم کریں گے، اور پھر آدھا گھنٹہ لگے گا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم اس میں ڈسکشن بھی کریں گے، کویسچن آنسر سیشن بھی ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ جی آج کے کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے کہیں سے کوئی سوال آپ کا ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ جی سر کیجول لیوز اور ارن لیو کا تھوڑا سا ڈفرینس بتا دیں۔ جی ریپیٹ کریں پلیز، آواز نہیں آئی آپ کی۔ سر کیجول لیوز اور ارن لیوز کا جو ہے نا، ہر سرکاری ملازم چاہے وہ کانٹریکٹ میں آتا ہے یا پھر پرماننٹ ہے، پنجاب کے سول سروسز رولز کے مطابق اس کو سال کی 25 چھٹیاں دی جاتی ہیں، سال کی 25 چھٹیاں دی جاتی ہیں۔ یہ ہر ملازم کو بلا تفریق دی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ جو چھٹیاں ہوتی ہیں یہ ایسے نہیں ہے کسی کو کم ملیں گی کسی کو زیادہ، 25 فکس ہیں، میکسیمم وہ 25 کر سکتا ہے یہ چھٹیاں، ٹھیک ہے۔ اور میکسیمم جو 1 مہینے میں وہ لے سکتا ہے 10 نارمل کنڈیشن میں، نارمل مثلا اس کی اپنی شادی ہے یا فیملی میں کسی کی شادی، اس طرح کے حالات ہیں تو وہ 10 لے سکتا ہے، یا کسی کی فوجی ہو گئی آس پاس کہیں پہ تو، یا گھر میں اس طرح کے، وہ 10 چھٹیاں اس کو 10 کیجول لیو ایٹ اے ٹائم اکٹھی 1 مہینے میں مل سکتی ہیں۔ اور اگر اس کو کوئی میڈیکل ایشو ہے اور اس کے پاس کوئی میڈیکل سرٹیفکیٹ بھی ہے تو وہ 10 چھٹیاں 15 چھٹیاں 1 مہینے میں اکٹھی لے سکتا ہے، بشرطے کہ ٹوٹل جو ہے اس کی کتنی رہیں گی، وہ 25 رہیں گی، 25 سے زیادہ اس کی 1 سال کی ایک جو ہے وہ 25 ہوں گی، اس سے نہیں وہ زیادہ لے سکتا۔ ارنڈ لیو میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ یہ جو لیو جیسے اس کو وہ جانا چاہتا ہے حج کے لیے جانا چاہتا ہے، یا وہ ویسے سال جب اس کی سروس 59 سال ہو جاتی ہے اس کے اکاؤنٹ میں 365 چھٹیاں موجود ہیں، تو اس کو وہ آخری سال اگر سروس نہ بھی کرے تو بھی اس کو وہ گھر بیٹھ کے تنخواہ لے سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو ہم LPR کہتے ہیں۔ تو وہ گھر بیٹھا رہے گا، اس کو تنخواہ بھی ملتی رہے گی، ٹھیک ہے، پوری تنخواہ ملے گی، وہ گھر بیٹھا رہے گا۔ اور اگر وہ آخری مہینہ سال بھی کام کرتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کو لیو انکیشمنٹ دی جاتی ہے، ان چھٹیوں کی تنخواہ اس کو دے دی جاتی ہے جو ارن لیو ہوتی ہیں۔ لیکن جو کیجول لیو ہیں، اگر ایک ٹیچر مہینے میں سال میں 1 کرتا ہے یا 25 کرتا ہے، سال ختم چھٹیاں ختم، 25 سے زیادہ کر نہیں سکتا، ٹھیک ہے، اور کم اگر وہ 1 بھی نہ کرے تو اس کا کوئی اس کو بینیفٹ نہیں ملتا۔ جبکہ ارن لیو اگر وہ نہیں لیتا تو وہ اس کے اکاؤنٹ میں جمع ہوتی رہتی ہیں اور اس کی سروس
جب ختم ہوتی ہے تو 365 میکسیمم 365 چھٹیاں کا اس کو تنخواہ وغیرہ دی جاتی ہے، وہ بھی ہم کل پڑھیں گے. جی اوکے سر. سر ایک کوشچن تھا پلیز. سر میڈیکل لیو میں ارن لیو مائنس ہوتی ہیں؟ سوری میڈیکل لیو جب لیتے ہیں تو ارن لیو مائنس ہوتی ڈیٹیکٹ ہوتی ہے؟ ارن لیو تو اس کے اکاؤنٹ میں ہے نا، جب وہ لیں گے تو مائنس ہوں گی، جتنی لیں گے وہ مائنس ہوں گی. میڈیکل میں ہیڈ ماسٹر مائنس کرتے ہیں، بعض نہیں کرتے ہیں. جی سر بعض ہیڈ ماسٹر میڈیکل جب لیو لیتے ہیں تو مائنس کرتے ہیں ارن لیو کو، پھر بعض کیسز میں نہیں کرتے ہیں ارن لیو مائنس نہیں کرتے. ہلو ہلو